بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی جمیل سے ایک مسئلہ ہے اور تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے فقہ میں دو اصطلاحیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں شراء بالنسیہ. کیا کہتے ہیں؟ شراء بالنسیہ. اور ایک کا نام ہے استدان. ایک کا نام، دونوں کا محمل اور مصداق الگ الگ ہے. شراء بالنسیہ کیا ہے؟ مثلا مولانا قاسم صاحب نے 10 لاکھ روپے ماسٹر رضوان کو مضاربت کے لیے دیے. اب ماسٹر رضوان نے 10 لاکھ کا مال خرید، 5 لاکھ بائے کو رقم ادا کی، ثمن ادا کیا، اور 5 لاکھ ادھار. یہ ادھار سرمایہ کے اندر اندر ہے یا سرمایہ کے اوپر ہے؟ اندر اندر. خریداری کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی. کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ. اور مال مضاربت بھی 10 لاکھ ہے. 5 لاکھ ادا کے، 5 لاکھ ادھار رکھا. اس کے پاس 5 موجود ہے لیکن اس کو دیے نہیں. اس کو کہتے ہیں شراء بالنسیہ. آپ کا ساتھ چاہیے کسی کیا سمجھ میں آئے گا اس کو. تو یہ شراء بالنسیہ، یہ شراء، اس کو کہتے ہیں شراء اصطلاحی. اچھا، ماسٹر نے 20 لاکھ کا سامان خریدا. کتنا سامان خریدا؟ 10 لاکھ ادا کے، 10 لاکھ ادھار رکھا. یہ ادھار سرمایہ کے اندر اندر ہے، سرمایہ سے اوپر ہے، باہر ہے. اس کو کہتے ہیں استدانہ. کیا کہتے ہیں؟ استدانہ. سرمایہ کے اندر اندر ادھار کاروبار کرنا، اس کو شراء بالنسیہ کہتے ہیں. سرمایہ سے زیادہ ادھار کرنا، اس کو استدانہ کہتے ہیں. دونوں کا حکم الگ الگ ہے. شراء بالنسیہ کا حکم کیا ہے؟ شراء بالنسیہ 2 صورتوں میں جائز ہے، 2 صورتوں میں ناجائز. کل صورتیں کتنی ہیں؟ 4. مولوی قاسم نے ان کو صراحتاً اجازت دی کہ آپ شراء بالنسیہ کر سکتے. یعنی 10 لاکھ کا مال خرید کر کچھ رقم ادا کر دی، کچھ وقت ادھار رکھ دیا، ایسا کر سکتے. تو اس کو شراء بالنسیہ کی اجازت ہے. نمبر 2، مولوی قاسم نے جو رب المال ہے انہوں نے اجازت تو نہیں دی، نہ منع کیا ہے، لیکن تجار کا معمول ہے. شراء بالنسیہ کا تجار کا معمول ہے، عادت ہے. تو بھی مضارب کے لیے شراء بالنسیہ جائز ہے، کر سکتے. نمبر 3، مولانا قاسم نے صراحتاً منع کیا کہ شراء بالنسیہ کی اجازت نہیں ہے. جتنا مال خریدتے ہو اس مال کا ثمن ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو. 10 لاکھ کا خریدا، 10 لاکھ دو جب تیرے پاس ہے. 8 لاکھ کا خریدا ہے، 8 لاکھ دو. تو اس صورت میں اس کو شراء بالنسیہ کا اختیار نہیں. نمبر 4، رب المال نے اجازت نہیں، نہ اجازت دی ہے صراحتاً اور نہ منع کیا ہے، اور تجار کا معمول بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی
اس کو اختیار اور اجازت نہیں ہے کہ شرا بالنسیہ کرے. کل کتنی صورتیں ہوگی؟ 4. دو صورتوں میں شرا بالنسیہ جائز ہے، 2 صورتوں میں جائز نہیں ہے. جواز کی 2 صورتیں، سراطن اجازت دے یا اجازت بھی نہ دی، منع بھی نہ کیا ہے رب المال نے، لیکن تجار کا معمول ہے، تو ان 2 صورتوں میں اس کو اجازت ہے. یہ کس کی تفصیل ہے؟ شرا بالنسیہ کی. استدانہ، راس المال سے زیادہ ادار کاروبار کرنا، اس کی جو جواز کی 2 شرطوں سے جواز ہے. کتنے شرطوں سے جواز ہے؟ 2 شرطوں سے. جہاں 2 شرطیں ہیں ہم کہیں جائز، ان 2 میں سے ایک شرط نہیں ہے تو بھی جائز نہیں. نمبر 1، رب المال صراحتاً اجازت دے کہ تو استدانہ کر. استدانہ، میں نے 10 لاکھ دیا ہے تو 15 لاکھ کا مال، 20 لاکھ کا مال خرید لیا کر. ٹھیک ہے، 10 تو ادا کر دے گے، باقی ادھار رہے گا. تو صراحتاً وہ اجازت دے. نمبر 2، استدانہ کا مال وہ الگ رکھے. کیا رکھے؟ الگ رکھے. جو مزاربت کا مال ہے اسے الگ رکھے. یہ 2 شرطیں اگر پوری ہے تو ٹھیک. سمجھ گئے بات؟ اگر رب المال نے صراحتاً منع کیا، صراحتاً منع کہ استدانہ نہیں کرنا، تو بھی اس کے لیے جائز نہیں. انہوں نے صراحتاً منع نہیں کیا اور نے اجازت دی تو بھی اس کے لیے جائز نہیں. تجار کا معمول ہے یا معمول نہیں ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں. جواز کی صرف ایک صورت ہے، وہ 2 شرطوں کے ساتھ. ایک صورت ہے وہ کہ یہ صراحتاً اجازت دے. نمبر 2، الگ رکھے. اچھا، اس کی اب مزید تھوڑی تفصیل جواز کی. یہ الگ کیوں رکھتے ہیں مال؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو استدانہ ہے اس میں شرکت وجوہ ہے، اس میں شرکت اموال نہیں ہے. اس میں شرکت ہے اس لیے کہ شرکت اموال مال کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ مال سے جائز ہے، تو یہ شرکت وجوہ ہے. اب اگر رب المال نے اجازت دے کر ساتھ یہ بھی کہا ہو کہ 80% زمان میرے ذمے، شرکت وجوہ میں نفع نقصان کا مدار زمان پر ہے. شرکت وجوہ میں نفع نقصان کا مدار زمان پر ہے. اگر انہوں نے کہا کہ 80% زمان میرا ہے، 20% زمان مزارب تیرا ہے، تو اب اس مال میں نقصان آیا تو 20% نقصان مزارب پر آئے گا، 80% رب المال پر آئے گا. نفع آئے گا تو 80% نفع رب المال کو ملے گا، 20% نفع مزارب کو ملا. 100 روپے کمائے، 80 روپے رب المال کے، 20 روپے مزارب کے. شرکت وجوہ میں نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ الگ ہے اور مزاربت میں الگ ہے. مزاربت میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے نفع سے نقصان پورا کیا جائے گا اور جب نفع بڑھ جائے تو سارا کا سارا نقصان رب المال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر رب المال نے زمان کی تعین نہیں کی، یہ نہیں بتایا کہ اتنا زمان میرا اتنا تیرا، تو شریعت نے خود پھر اس کا فیصلہ کیا ہے. شریعت نے خود اس کا اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ آدھا زمان رب المال پر ہوگا اور آدھا زمان محل پر ہوگا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ اس میں تفصیل ہے. اچھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر رب المال نے یہ کہا کہ زمان تو سارا میرے اوپر ہے،
لیکن نفع آدھا تیرا آدھا میرا، تو یہ جائز نہیں، یہ جائز ہو۔ جب زمان سارا کا سارا رب المال کا ہے تو نفع بھی سارا کا سارا رب المال کا ہوگا، مضارب کی کچھ بھی نہیں ملے۔ اس طرح 80% اگر زمان رب المال نے قبول کیا، 20% مضارب نے، اور نفع 50% تو اس وقت بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو 50% نفع لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی ہے کہ 80% اس کا ہوگا، یہ جو 30% یہ زیادہ لے رہا ہے یہ حدیث لا یحل الرزق ما لم یضمن کی وجہ سے حرام ہے اور ناجائز۔ یہ استدانہ کا حکم علیہ، یہ بات سمجھ میں آپ لوگ کو آ گئی کہ شراب بالنسیہ الگ چیز ہے اور استدانہ۔ اچھا، حضرت مفتی تقی عثمانی جان لوٹاتا ہوں کہ اس موقع پر تسامح ہو چکا، کیا ہو چکا ہے؟ تسامح۔ انہوں نے استدانہ کو شراب بالنسیہ سمجھا، استدانہ کو کیا سمجھا؟ شراب بالنسیہ سمجھا، اور اس کی عبارتیں نقل کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اگر تجار کا معمول ہے، تجار کا معمول ہے تو پھر یہ سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے پہلے ان کی عبارت دیکھی اس وقت یہ ہمارے ساتھی شرکت اور مضاربت کا فارم بنا رہے تھے ہمارے پاس، بعد میں ان لوگوں سے لے لو، مضاربت اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا پورا فارم ہم بنا چکے، رب المال اور مضارب، شرائط، اصول، ضوابط، تقسیم کے طریقے، سب کچھ لکھا ہے، شرکت کا بھی فارم بنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ لکھا تھا کہ بغیر اجازت کے یہ سرمایہ سے زیادہ کاروبار جائز نہیں، حضرت نے تو عبارت بھی لکھی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تجار کا معمول ہو تو بھی جائز ہے۔ تو ہمارے درستان وہاں کام کرتے مولوی لقمان سے، انہوں نے کہا استاد جی آپ اگر اصل کتاب دیکھ لیں، تو میں نے اصل کتاب منگوائی۔ جب اصل کتاب منگوائی تو وہ شراب بالنسیہ الگ ہے، استدانہ الگ ہے۔ وہ حضرت والا کو کسی نے عبارت دکھائی ہوگی اور اس عبارت پر پوری کتاب منگوا کر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، تو اس لیے اسی پر حضرت نے بتا دی۔ جب میں نے پوری کتاب دیکھی تو اللہ اکبر، شراب بالنسیہ الگ ہے اور استدانہ الگ ہے، اور استدانہ کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ تو جب خاکہ دینے والے ان حضرات سے تسامح ہو چکا ہے تو بینک کو پتا ہوگا، بینک کو اس مسئلے کا پتا ہوگا کہ شراب بالنسیہ الگ ہے، استدانہ الگ ہے، اور دو شرطوں سے جائز ہے، جبکہ بینک استدانہ کرتے ہیں۔ استدانہ دو جو بینکنگ پڑھاتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا بینک کے پاس جتنا سرمایہ آتا ہے اس سے اگر کئی گنا زیادہ کاروبار نہ کرے تو جو ماہانہ نفع دیتا ہے، نفع کے نام سے دیتا ہے، وہ دے نہیں سکتا۔ اور ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ بینک میں محدود ذمہ داری کی شرط ہوتی ہے، ہر بینک لمیٹڈ ہوتا ہے، تو محدود ذمہ داری کا مطلب اس شرط لگانے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آدمی سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرتا ہو۔ اگر سرمایہ کے اندر کاروبار کرتا ہے تو محدود ذمہ داری کی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینک زیادہ کاروبار کرتا ہے۔ جب سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کرے گا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استدانہ، اور اس کے لیے سراہتاً اجازت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کسی سے اجازت لی ہے؟ اجازت ہی نہیں دی ہے۔ پھر اس کا مال الگ رکھنا ہے، دوسرا مال، تو ان کو مسئلہ ہی معلوم ہی نہیں ہے۔ جو بتانے والے ہیں ان کو مسئلہ مشتبہ ہو چکا ہے، تو ان کو مسئلہ ہی معلوم نہیں، تو سارا مسئلہ کیا ہو گیا؟ غلط معلوم۔ کیا ہوا؟
خلط مزدور. جو مضارب جو شریک عامل استدانہ کرے گا تو دو شرطوں سے وہ جائز ہوگا. ایک تو اجازت سراہتاً لے, دوسرے شرکاء سے رب المال سے سراہتاً اجازت لے, پھر اس کا مال الگ رکھے. اس لیے اس کے نفع نقصان کا طریقہ, اصول, قاعدہ, ضابطہ الگ ہے اور اس کا الگ ہے. پہلے یہاں مسئلہ پڑھے, پھر جہاں قساموں کی عبارت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. صفحہ بتاؤ. صفحہ نمبر 50. صفحہ نمبر 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ نمبر 4. وجہ نمبر 4, شرائط جواز کے بغیر مشترک کاروبار کے لیے استدانہ یعنی سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار کرنا. مضارب کے ذمہ لازم ہے کہ رب المال کے لیے سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار نہ کرے. اگر کیا تو شرعاً اس کے نفع نقصان کا ضامن مضارب خود ہوگا, البتہ دو شرطوں کے ساتھ سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار اس کے لیے جائز ہے. سمجھ گئے؟ اگر ان دو شرطوں کے بغیر کرے گا اور مضارب پوچھے تو پھر وہ صاف ہے, وہ جانے اس کا کام جانے, رب المال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. نمبر 1, رب المال صراحتاً اجازت دے کہ سرمایہ کے بقدر یا سرمایہ کے نصف یا تہائی کے برابر سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار کر سکتے ہو. سمجھ گئے؟ اجازت دے اور یہ بھی بتائے کہ زیادہ کتنے حد تک. 10 لاکھ دیے ہیں تو 10 لاکھ تک, یا 10 لاکھ کے دگنے تک, یا 10 لاکھ کے نصف تک آنے لگے. سمجھ گئے؟ آپ ادھار کاروبار کر سکتے ہو. نمبر 2, اس زائد کاروبار کے حسابات اور سامان علیحدہ رکھے. اس اجازت کی صورت میں اس زائد ادھار کاروبار کے نفع نقصان کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنا ضمان اور نقصان فریقین اٹھائیں گے اسی کے بقدر نفع کے مستحق ہوں گے. لہذا اگر آپس میں صراحتاً ضمان طے ہوا کہ مثلا 80% ضمان رب المال پر اور 20% مضارب پر ہے تو نفع بھی 80 اور 20 کے تناسب سے تقسیم ہوگا. اور اگر آپس میں ضمان کی نسبت صراحتاً طے نہ ہوئی تو پھر نفع نقصان کا تناسب 50-50% ہوگا. فقہ حنفی کی عبارت. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی ومستدان, دیکھو مستدان, جس نے استدانہ کیا, جس نے کیا سواء کان بقدر مال المضاربہ او اقل او اکثر فهو بین مال المضاربہ 10 لاکھ ہے, 10 لاکھ کا استدانہ کیا, 20 لاکھ مال, یا او اقل یا اسے 15 لاکھ کا مال خریدے تو 5 لاکھ ہوا, او اکثر یا اس کے لیے زیادہ 30 لاکھ مال خریدا تو 20 لاکھ کا استدانہ کیا. فهو بينهما نصفان فربحه ووضيعته بينهما نصفان حتى لو هلكت المشترات بالدين كان ضمان ثمنها عليهما نصفين ولو كان امره. یہ وہ صورت ہے جبکہ سراہتاً ضمان طے نہیں ہوا. چلے ولو كان امره ان يستدين على نفسه. دیکھو اگر رب المال نے کہا کہ استدانہ کرنا ہے تو اپنے لے کرو, سرمایہ سے زیادہ ادھار لینے تو مضارب خانہ اپنے لے کرو. كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال. دیکھو تو کس کے لیے ہوگا؟ صرف مضارب کے لیے ہوگا. کیوں؟ لأنه في الاستدانة على نفسه يستغني عن أمر رب المال. اس لیے کہ مضارب اپنے لیے اگر استدانہ کر رہا ہے تو رب المال کے امر سے وہ مستغنی ہے, وہ امر نہ بھی کرے, وہ امر تو بھی اپنے لیے کر سکتا ہے جب تک وہ اجازت نہ دے. جب تک وہ اجازت خاموش رہے تو بھی وہ استدانہ کرے گا تو کس کا ہوگا؟ مضارب کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ مضارب کا. فكان وجود امره فيه وعدمه سواء. دیکھو کہنے کا سواء. ولا تكون هذه الشركة بطريق المضاربة
لأن المضاربة دیکھو لا یہ میں جو تصح. بتا تھا کہ اب جو اجازت کی صورت میں، کس صورت میں؟ اجازت کی صورت میں، اس لیے کہ اجازت کی وجود اور عدم کی صورت میں تو بتا دیا کہ استدانہ مضارب کی اپنے ذات کے لیے ہوگا، اس کا نفع نقصان اسی کا ہے، نفع بھی اس کا نقصان بھی. لیکن جب اجازت دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ولا تکون هذه الشرکۃ بطریق المضاربہ، یہ جو زائد ادار کاروبار ہے اس میں شرکت مضاربت کے طور پر نہیں ہوگی. لأن المضاربة لا تصح إلا براس مال عين. دیکھو اس لیے کہ مضاربت کی صورت کی شرط ہے کہ عین موجود مال ہو، مال کیا ہو؟ حاضر ہو، موجود ہو. فكانت هذه الشركة في معنى شركة الوجوه. دیکھو یہ کس کے معنی میں ہے؟ اور شرکت وجوہ کا قانون کیا ہے کہ زمان اور کے اعتبار سے نفع نقصان ہوتا ہے. فيكون المشترى مشتركا بينهما نصفين. بس یہ مشترا جو چیز خریدی گئی یہ دونوں کے درمیان آد و آد ہوگی. یہ اس صورت میں جب کہ زمان صراحتاً طے نہ ہوا ہو. فلا يصح منهما شرط التفاوت في الربح مع مساواتهما في الملك في المشترى. دیکھو جب زمان اور ملک مشترا میں برابر ہے، اب نفع کے اندر مساوات ضروری ہے، اس میں فرق کرنا جائز نہیں ہوگا. فقہ مالکی کی عبارات. قال العلامہ، اس میں کچھ عبارتیں ہم نے یہ شرکت میں بھی، یہ جو شرکت والی جگہ نکالو، یہاں پر آپ لوگ انگلی رکھیں اور آگے شرکت والی جگہ نکالو. یہ صفحہ 72 نکالو، صفحہ 72. آپ نے دوسرے وہ آگے عبارت چھوڑ دی ہے نا، یہاں پر بھی وہی عبارت نقل کی ہے. اس میں آپ لوگ اصل کتاب میں مزید عبارت دیکھی، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر لمبی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ لیا. ٹھیک ہے، اسی کو دیکھو، فقہ مالکی کو دیکھو، یہ 52 صفحہ نکالے. قال العلامة القرشی رحمہ اللہ تعالی. کیا نیچے والی بار خط والی یا اوپر سے؟ یہ جو فقہ مالکی عبارت ہے نا، یہ لمبی عبارت ہے، اس میں جو خط کشیدہ ہے اس کو ذرا دیکھو. نص او باکثر شرح یعنی وكذلك لا يجوز للعامل ان يشتري سلعا للقراض باكثر من مال القراض للنهي عن الربح ما لم يضمن. دیکھو یہ ان کے نزدیک لفظ استدانہ کا تو استعمال نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اور معنی یہاں پر بھی ہے کہ اگر کسی نے عامل سے مراد کون ہے ان کے ہاں؟ مضارب ہے، وہ عمل کرتا ہے. اگر اس سے راس المال سے زیادہ اگر مال خریدا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر چونکہ اس میں آگے کی حدیث میں لام یضمن تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ولا يجوز للعامل ان يشتري سلعا للقراض یعنی مال مضاربت باکثر من مال القراض. کیوں؟ للنهي عن ربح ما لم يضمن، حدیث میں نے فرمایا. تو راس المال تک خریداری کر سکتے، اس سے اوپر خریداری جائز نہیں ہے. جی وذالک آگے پڑھیں. وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته. ہاں دیکھو اب اس نے جب اجازت نہیں دی ہے تو اس کے ذمے پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا. ويكون في القراض وحينئذ يؤدي إلى ما ذكر فإن فعل كان له أجر مثله. وأما إذا اشترى بالزائد لنفسه فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك كما مر. آگے علامہ دسوقی کی بھی تھوڑی عبارت سنائے.
قال علامة الدسوقي رحمه الله تعالى قوله أو اشتراؤه سلعا للقراض بنسية إنما منع ذلك لأكل رب المال ربح ما لم يضمن وقد نهى عن اس لیے کہ ضامن تو وہ ہوگا مضارب ہوگا، اور اگر اس میں نفع رب المال کو بھی دیا جا رہا ہے تو اس نے ضمان کو اٹھایا نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ربح ما لم يضمن کر رہا ہے جو حرام ہے۔ آگے فقہ صافی کی عبارت دیکھیے۔ قال العلامة النووي رحمه الله تعالى فصل في اشتراء العامل أكثر من رأس المال ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غير رأس المال۔ دیکھو اس لیے کہ اجازت اس کے اوپر کے لیے شامل نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے استدانہ کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن مفہوم کا حکم بیان کیا ہے۔ چلو فقہ حنبلی کی عبارت۔ قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن ما تناول أكثر منه فإن كان ما تناول یہ ما نافی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے اکثر کو شامل نہیں ہے۔ رب المال نے جو اس کو وہ اجازت دی ہے تو جتن راس المال ہے اس کی اجازت، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا۔ استدانہ اور نسیہ میں عند الأحناف فرق۔ نسیہ کہتے ہیں سرمایہ کے اندر ادار خریداری کرنا، جیسے 1 ارب روپے سرمایہ ہے اور 1 ارب روپے کی خریداری کی گئی لیکن ادائیگی 50 کروڑ کی گئی اور 50 کروڑ کا ادار لیا گیا تو یہ نسیہ کہلائے گا، اور تعامل کی صورت میں بدون اذن رب المال کاروبار میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ استدانہ یہ کہ سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کی جائے، جیسے 1 ارب روپے کے سرمایہ کی بنیاد پر 3 ارب کا کاروبار کر لیا جائے تو یہ سرمایہ سے زائد کاروبار استدانہ ہے جس کا حکم اوپر بیان ہوا۔ لہذا بینک کا زائد کاروبار کرنا استدانہ ہے نہ کہ نسیہ، جیسے کہ بعض حضرات کو تسامح ہوا ہے اور انہوں نے نسیہ کے جواز کی عبارت سے رب المال کی اجازت کے بغیر صرف عرف تجار کی وجہ سے استدانہ کا جواز تعریف فرمایا ہے۔ مضاربت بنوکیہ میں یہ ناجائز کام بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ استدانہ یعنی سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرتے ہیں جس کی دلیل محدود ذمہ داری کی شرط ہے اور بعض علماء کی زبانی وضاحت۔ بینکوں کو نہ یہ مسئلہ معلوم ہے اور نہ کسی سے اجازت لیتے ہیں اور نہ لی ہے اور نہ یہ حسابات اور سامان الگ رکھتے ہیں ورنہ ثبوت پیش کریں۔ وجہ نمبر 4 میں حرمت کا عنصر۔ اس خلطمل کی وجہ سے مضاربت کا نفع مجہول ہوگا جس کی صحیح تقسیم ناممکن ہے، لہذا وجہ نمبر 1 کی تفصیل کے مطابق اس میں بھی حرمت کی وہی صورتیں ہوں گی جو نمبر 1 میں بیان کی گئی۔ بات میں آ گیا کہ جب انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملا دیا، حالانکہ یہ علیحدہ کس کا ہے؟ مضارب کا ہے، اس میں رب المال کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس میں کر دیا۔ یہ سنا ہے عبارت، یہ حضرت کی کتاب غیر سودی بینکاری کے صفحہ نمبر 354 میں حاشیے میں حضرت نے لکھا ہے، یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی مناسب ہے، اگرچہ براہ راست اس کا زیر باس موضوع سے تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں یہ لکھا ہے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسروں سے قرض لینے کی اجازت نہ دے، مضاربت میں بھی رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے۔ صفحہ 81۔ اس عبارت پر یہ اعتراض فی الجملہ درست ہے کہ مضارب کو قرض لینے کا حق تو بغیر رب المال کی صریح اجازت کے نہیں ہوتا، لیکن ادار خریداری جو متعارف ہو اس کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں اس کی ذمہ داری غیر محدود ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ 10 لاکھ تو دیے ہیں اور مضارب نے 20 لاکھ کا مال خریدا ہے، تو کل نقصان ہوا تو وہ کہے گا کہ تمہارے 10 لاکھ بھی گئے اور مزید 10 لاکھ اور بھی لے آؤ، مکان بیچ تو جو کچھ بھی کرتے ہو۔ لیکن اگر رب المال مضارب کو صراحتاً ادار خریداری سے بھی منع کر دے تو اس صورت میں مضارب ادار خریداری نہیں کر سکتا، اور اس صورت میں رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایہ کی حد تک محدود ہو جائے گی۔ چنانچہ مبسوط میں ایک طرف تو یہ فرمایا گیا ہے
کہ والشراء بالنسیۃ وبالنقد، والشراء بالنسیۃ کی عبارت پیش کی، کس کی پیش کی؟ والشراء بالنسیۃ، ہاں، والشراء بالنسیۃ وبالنقد من صنیع التجار یعنی ادار خریداری، نقد سے خریدنا، ادار خریدنا، یہ تجار کی صنیع میں سے ہے۔ فیملک المضارب النوعین جمیعا بمطلق العقد، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ وَلَوْ دَفَعُوا إِلَيْهِ مُضَارَبَةً عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَّا بِالنَّقْدِ لِأَنَّ هَذَا تَقْيِيدٌ مُفِيدٌ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ۔ اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ نقد پہ خریدو، نقد پہ بیچو، نسیہ کی اجازت نہیں ہے، نسیہ کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کو اختیار نہیں ہے۔ اب یہ نسیہ کی عبارت پیش کی، استدانہ کی عبارت نہیں، یہ تو سرمایہ کے اندر اندر کوئی ادھار کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شراء بالنسیۃ۔ اور نسیہ سے اوپر کاروبار، زائد کاروبار کرو گے تو اس کو استدانہ کہا جاتا ہے۔ نسیہ میں رب المال کی ذمہ داری اپنے سرمایہ سے بڑھتی نہیں، بلکہ سرمایہ کے اندر وہ اس کی ذمہ داری رہتی ہے، البتہ استدانہ میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب خاکہ دینے والوں کو یہ مسئلہ میں سامنے ہوا ہے تو بینک کو یہ مسئلہ معلوم ہے، کچھ بینک کو معلوم ہی نہیں ہے تو استدانہ بھی کرتے ہیں، اور استدانہ والے مضاربت والے مال کو خلط مل کرتے ہیں، تو اب جو اصل مضاربت ہے اس کا نفع مجھول ہوا نہیں ہوا، کیا پتا ہے کہ استدانہ نے کتنا کمایا، اس نے کتنا کمایا، سمجھ گئے؟ اللہ اگر کچھ بھی اگر کمائی کچھ بھی نہ ہو تو دینا یہ بھی دوسرے کا حق ہے، اگر نقصان ہوا ہے تو بھی دے رہے تو بھی یہ دوسرے کا حقدار ہے، نفع کم ہوا ہے اور آپ زیادہ دے رہے تو بھی دوسروں کا حصہ دلا رہے ہیں، نفع زیادہ ہوا ہے آپ اس کو کم دے رہے تو اس کا حق دوسروں کے پاس جا رہا ہے، تو ہر صورت میں عقل بالباطل کی صورت ہے۔ یہ سمجھ گئے بات؟ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی دو لوگ ہیں، ایک رب المال ہے، ایک مضارب ہے، 10 لاکھ روپے مولوی قاسم نے دیے ہیں ماسٹر رضوان کو، اور یہ مضاربت کر رہے ہیں 10 لاکھ روپے ان کے پاس، کتابیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو کسی سے قرض لے کر کے اس سے بھی سامان خریدو اور میرے لیے قرض لو، قرض کس کے لو؟ میرے نام کے قرض لو، اور قرض کا ذمہ دار میں اس سے بھی کاروبار کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جا کر کے مولانا افضل سے، افضل نام ہے، مولانا افضل سے اس سے قرض لیے 5 لاکھ، اس سے بھی کاروبار کیا، مشترک کاروبار۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رب المال صراحتاً بھی کہے کہ تو جا کر لوگوں سے میرے نام سے قرض لو اور پھر اس سے کاروبار کر لو، تو بھی اس سے مشترک کاروبار اس کے لیے مضارب کے لیے کرنا جائز نہیں، مضارب کے لیے کرنا جائز ہو، اس لیے کہ اگر کسی نے قرض لینے کے لیے کسی کو وکیل بنایا، اس نے جا کر کے قرض لے لیا، تو یہ قرض وکیل کے ذمہ ہوگا اور اس کا مالک وکیل ہوگا، موکل کے ذمہ یہ قرض نہیں ہوگا۔ اور اس نے جو امر کیا ہے اس امر سے یہ قرض کا مالک نہیں ہوگا۔ تو جب قرض کا مالک مضارب ہے تو اس سے جو اس نے کاروبار کیا ہے اس کاروبار کے نفع نقصان کا تعلق بھی اس مالک کے ساتھ ہوگا، مضارب کے ساتھ، رب المال سے نہیں ہوگا۔ تو جب اس کے ساتھ ہے تو اس پر لازم ہے کہ قرض سے خریدے ہوئے مال کی حسابات اور اموال علیحدہ، مال مضاربت سے ملائے نہیں۔ کتابوں میں مثال دی ہے جیسا ایک متقدی بھیک مانگنے والا
دوسری بھیک مانگنے والے سے کہے کہ تو میرے نام سے بھیک مانگ، پھر رہ کر آزاد ہوگا. تو جس نے بھیک مانگا ہے اس بھیک کا مالک وہی مانگنے والا ہوگا، جس نے امر کیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا. تو کتابوں میں لکھے کہ امر بالاستقراض یہ باطل ہے. یہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ بات سمجھ میں آتی؟ اگر اس مضارب نے قرض لیا تو اس قرض کا مالک یہ مضارب ہے، اس کے ذریعے سے جو کاروبار کیا ہے اس کاروبار کے نفع نقصان کا تعلق مضارب سے ہے، رب المال سے کوئی تعلق نہیں. لہذا اس کی ذمہ واجب ہے کہ قرض کے مال سے جو اس نے مال خریدا ہے مال مضاربت سے الگ رکھے. ایسا نہ ہو کہ کل نقصان ہو کہتے ہیں مضاربت کے مال کا نقصان ہوا ہے، نفع ہو تو کہتے میرے جو قرض سے خریدے اس کا نفع ہوا ہے. اب آئیے بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ یہ لوگ بولتے ہیں، تجارتی اکاؤنٹ نہیں ہے وہ. اس میں لوگ رقوم جمع کرتے ہیں. اس کی فقہی تکلیف یہ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بینک کو قرض دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ قرض. یہ مقرضین ہے اور بینک مقروض ہے. اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک کے پاس کروڑوں روپے ہوتے. کتنے ہوتے ہیں؟ اب جو کروڑ روپے آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو ان رقوم سے بھی بینک تجارت کرتا ہے. کرتے نہیں کرتا؟ اب بینک کے ذمے ہے کہ ان رقوم سے جب یہ تجارت کرے تو اموال بھی الگ رکھے اور حسابات بھی الگ رکھے. لیکن آج تک بینک نے اس کا ثبوت پیش نہیں کیا کہ ہم نے فلاں کو جو چیز بیچی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے مد میں جو ہمارے پاس رقوم آئی ہے ہم نے ان رقوم سے خرید کر کے بیچی ہے، اور فلاں کو جو ہم نے بیچی ہے وہ ہم نے مضاربت کے راس المال سے خرید کر کے بیچی ہے. اس کا ثبوت پیش کریں. اس سے جو ملتا ہے پیش کرنا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کے پاس کوئی 1-2 روپے نہیں آ رہے ہیں، کروڑوں روپے آتے ہیں. کروڑوں روپے آتے ہیں اور وہ آگے استعمال بھی کرتے ہیں. تو پیش کریں ثبوت. اس پر لازم ہے کہ علیحدہ رکھے، لیکن ایسا نہیں. ہاں خود سارا نفع ان کا خود ہوگا، مکمل نفع ان کا خود ہو جائے گا. چلیں. وجہ نمبر 5 مضارب کا اپنا فائدہ کیسے ان کو سمجھ میں آیا. عالم نہیں ہے لیکن سمجھ گیا کہ میں رب المال کو شریک کروں گا تو پھر جو ہے نا آدھا اور نفع ادھر جائے گا. ہاں دوسرے کو تو دیتا نہیں. چلے. مضارب کا قرض لے کر مشترک کاروبار کرنا. اگر کوئی شخص کسی کو حکم دے کہ فلاں سے میرے لیے قرض لو اور اس سے کاروبار کرو اور اتنا نفع مجھے دو اور اتنا آپ لو، پھر اس نے جا کر اس شخص سے قرض لیا اور کاروبار کیا، تو شرعاً اس قرض میں مضاربت صحیح نہیں، بلکہ اس قرض کا مالک وصول کرنے والا ہوگا اور اس قرض کا پورا زمان اور پورا نفع اسی کا ہے. عامر اپنے امر اور حکم کی وجہ سے نہ قرض کا مالک ہے اور نہ اس پر زمان ہے اور نہ ہی نفع کا مستحق. فقہ حنفی کی عبارات. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی والاصح ان يقول الامر بالاستقراض باطل. الا ترى انه لو امر رجلا ان يستقرض له 1000 من فلان فاستقرضها كما امره كان الالف للمستقرض دون الامر. دیکھو فلاں سے شخص بھی بتایا میرے لیے 1000 قرض لو، اس نے جا کر کے اس سے مانگ کر کے لیا تو مستقرض مالک ہوگا، عامر مالک نہیں ہوگا. وما كان الامر بالاستقراض الا نظير الامر بالتكدي وهو باطل. تکدی مانا بھیک مانا، لیکن وہ بھیک مانا ہے جو شرعاً جائز ہے. بعض صورتوں میں تو مجبوری میں جائز ہے نا. وما يحصل للمتكدي يكون له دون الآمر. المقصود للسرخسی.
فقہ مالکی کی عبارات. قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى وكذلك يكون القراض فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يشتري بالدين فاشترى بالنقد فإن له قراض مثله، وأما إن اشترى بالدين فإن الربح له والخسارة عليه لأن الثمن قرض في ذمته. جب اس کے ذمے پر قرض ہوا تو نفع نقصان بھی کیا ہوگا؟ اسی کا ہوگا. شاباش. فقہ شافعی کی عبارات. قال علامة وهب الزحيلي رحمه الله ثالثا أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا دينا فلا تصح المضاربة على دين ولا على مال غائب، وعليه لا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك، وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العلماء، والمضاربة بالدين فاسدة. سمجھ، جب مزور دین خارج ہے تو قرض کی صورت میں تو بطری کیا اولا کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا. آگے پڑھیں. وقال رحمه الله تعالى أيضا جنہیں سے عبارت ہے اس کو ملحوظة إذا لم يجوز القراض بالدين فكيف يجوز بالاستقراض. وقال رحمه الله تعالى أيضا ويجوز أي التوكيل بالشركة والمضاربة أيضا كما يجوز بالإقراض والاستقراض، إلا أن في التوكيل بالاستقراض لا يملك المؤكل ما استقرضه الوكيل. دیکھو موکل مالک نہیں ہوگا بلکہ وہ مالک کون بنے گا؟ یہ وکیل ہوگا. آگے جائیں. فقہ حنبلی. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى القسم الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر، أو يأخذ بضاعة أو قرضا، أو أن يخدمه في شيء بعينه، أو يرتفق ببعض السلع، مثل أن يلبس الثوب ويستخدم العبد ويركب الدابة، أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة، أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن، أو شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك فهذه. اب دیکھو اس میں او قرضن ہے جی کہ قرض کی شرط لگے تو پھر جائز نہیں ہوگا. نیچے پڑھیں. مضاربت بنوکیہ میں بھی بینک مضارب کرنٹ اکاؤنٹ میں سے مشترک کاروبار کرتا ہے، جبکہ یہ قرض ہے، اور قرض میں رب المال قرض کی سراحتاً اجازت بھی دے تو بھی قرض کا ضمان مضارب ہی پر ہوتا ہے، لہذا اس کا نفع نقصان. جبکہ یہاں پر کسی نے اجازت دی ہے بینک کو کہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی لوگوں سے پیسے لو، کوئی شریک اجازت دیتا ہے؟ نہ وہ لیتا ہے. اور اگر اجازت دے بھی تو بھی مالک مضارب ہوگا، رب المال کس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لہذا اس کا نفع و نقصان دونوں کا تعلق مضارب یعنی بینک سے ہوگا نہ کہ رب المال سے، اور اس قرض سے خریدا ہوا سارا مال اور اس کا حساب علیحدہ رکھنا ضروری ہے، جبکہ بینک اس طرح نہیں کرتا ورنہ ثبوت پیش کرے. وجہ نمبر 5 میں حرمت کا عنصر. یہاں بھی خلط ہے جس کی وجہ سے مال مضاربت کا نفع مجہول ہے، لہذا نمبر 1 کی تفسیر کے مطابق اس میں بھی حرمت کی وہی صورتیں ہوں گی جو نمبر 1 میں بیان کی گئی. ایسے ایک بات مفتی جمیل سے ہم دیکھیں. یہ جو مضاربت ہے، مضاربت آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ مضارب شروع میں امین ہوتا ہے. یہ پڑھا نہیں پڑھا؟ وہ بھی تصرف وکیل ہے، تصرف وکیل ہے، وہ بھی ربح ہے شریک ہے، اور جب ربح آ جائے تو شریک ہو جاتا ہے. تو امین تب ہوگا جب امین کو راس المال حوالے کر دیا جائے. اگر رب المال نے اپنے پاس ہو راس المال رکھا ہے تو امین بنے گا. ہمارا پھر ضروری ہے کہ مودا کو کیا کر دے؟ حوالے تو کر دے. اس لیے مضاربت کی صحت کے لیے حضرات کو کہتا رہا اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ رب المال پورا راس المال، پورا راس المال مضارب کے حوالے مضارب کے حوالے کا.
اگر کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو یہ مضاربت صحیح نہیں. اس لیے ان حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ کام نہیں کرے گا. کام اس لیے کہ اگر یہ کام صاف کرتا ہے تو کام کرنے والے کے قبضے میں کچھ نہ کچھ سرمایہ ضروری ہے یا نہیں, تو پھر تو تسلیم نہیں ہو. ہاں تبرعاً اگر بیٹھ کر کے کسی کو کوئی ایک گز کپڑا دیا یہ کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رب المال نے شرط لگائی کہ میں بھی ساتھ کام کروں گا تو پھر یہ مضاربت صحیح جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تمام کتابوں میں مسئلہ ہے, تمام کتابوں میں یہ مسئلہ ہے. یہ جو لکھا ہے نا کہ مسلماً حوالے کر دے, اور پھر آگے لکھا ہے کہ مضارب اگر کام کی شرط لگائے تو پھر جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں کہ کام کی شرط لگائے گا تو پھر اس کے تصرفات کے لیے, عمل کے لیے کچھ سرمایہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے. تو جب کچھ سرمایہ اس کے پاس ہوا تو اب یہ پورا سرمایہ حوالے نہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, یہ بات آپ لوگ سمجھتے ہو کہ جو تنخواہ ہے اجرت ہے, اجرت ملنے کے لیے عمل کی شرط ضروری ہے یا نہیں؟ جب تک عمل مشروط نہیں ہوگا یہ اجرت کا مستحق ہے نہیں. اب آئیے بینک میں. بینک میں جو مینیجر ہے اور دوسرے کلرک فلاں فلاں فلاں, یہ بینک کے اندر کام کرنے والے ہیں یا نہیں؟ مینیجر کام کرتا ہے نہیں کرتا, اور اجرت پہ کام کرتا ہے, تو وہ ہے کہ ان کی ذمہ شرط ہے کہ تو نے کام کرنا ہے, شرط ہے کہ کام. اور انہیں مینیجروں کے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے, جس کو یہ لوگ تجارتی اکاؤنٹ کہتے ہیں, تو اس اکاؤنٹ میں رقم بھی جمع ہے. کیا جمع ہے؟ رقم بھی کیا ہے؟ جمع ہے. تو یہ رب المال بھی ہے اور کام بھی مضارب کے اجیر بھی ہیں, مضارب کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں کچھ سرمایہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو مسلم ہو گیا. بلکہ یہاں تو مضارب ایسا شخص ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, شخص قانون ہی ہے نا. یہ تو سارے کام رب الاموال سے لے رہے ہیں. سارے کام کس سے لے رہے ہیں؟ جو ڈائریکٹر ہے اس نے بھی پیسہ دیا ہے, جو دوسرے نمبر کا ہے اس نے بھی پیسہ دیا ہے, مینیجر نے بھی پیسہ دیا ہے. یہ تو سارے کام کس سے لے رہے ہیں؟ اور نفع بھی لے رہے. عجیب ہے, خود 1% کا کام بھی نہیں کر رہا. کوئی ایک اصل شریعت کا آدمی توڑے تو آدمی آنکھیں بند کر لے کہ ہمارے یہاں کی غلط ہے. ایک اصل نہیں ہے, درجنوں اصول کو توڑا. مضاربت کے چہرے کو مرحب کیا ہے. مضاربت میں تو اصل مال کس کے پاس ہونا چاہیے؟ مضارب کا پاس ہونا چاہیے. رب المال اگر کام کی بھی شرط لگائے تو بھی اس کو کیا کہا کہ اس سے مضاربت فاسد ہو جائے گی, اس لیے کہ تسلیم نہیں پائی گئی. تو جب مضارب آپ نے ایسے کو بنایا ہے جو اپاہج ہے, شخص قانونی کے ہاتھ پاؤں ہے, یہاں تو پورا سرمایہ کن کے قبضے میں ہوتا ہے؟ ارباب الاموال کے قبضے میں ہوتا ہے. تو مضارب کو ملے کیا؟ سارا عمل یہ کرتا ہے. ہم نے کاغذوں میں اس کو مضارب بنا کر کہ ان کے نوکر ہے. کہاں نوکر؟ ارباب الاموال ہے, سارا کا سارا سرمایہ ان کے قبضے میں ہو کر کے عمل کرتے. تو مضارب کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. مضارب کو کس بنیاد پر ملتا ہے؟ عمل کی. تو یہاں پر مضارب نے کوئی عمل کیا؟ عمل سب کو کون کر رہے ہیں؟ وہاں جتنے ملازمین ہیں جو وہاں ملازمت کو جائز سمجھتے ہیں اور کر رہے ہیں, تو وہ اس کے سیونگ اکاؤنٹ کو ناجائز کہتے ہوں گے. تو ان کا دماغ خراب ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے اور سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولے جس میں 1000 پر بھی نفع مل رہا ہو اور لاکھ پر بھی نفع مل رہا ہو. تو شاید ایک ملازم بھی ایسا نہیں ہوگا جن کا وہاں پر نہیں کرنٹ کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو, تجارتی اکاؤنٹ
تو انہوں نے بینک کو مضاربت پر رقم بھی دی ہے، تو یہ رب المال ہو گئے، اور یہ رب المال کیا کر رہے ہیں؟ سارا کام تو یہ ارباب الاموال کر رہے ہیں۔ عدنان یہ بات موٹی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ بینک میں جتنے کام کرنے والے ہیں سب کا پیسہ لگو یا نہیں لگو؟ یہ بتا دے کیا جتنے وہاں پر کام کرنے والے ہیں تو ہم نے پابندی لگائی، کسی کا بھی اپنا پیسہ نہیں لگا ہوا؟ ہاں لگے ہوئے ہیں، تنخواہ اسی میں آتی، تنخواہ بھی اس کے وہی اسی میں اکاؤنٹ میں اس کے آ رہی ہے اور نفع بھی آ رہا ہے۔ تو جب یہ رب المال بھی ہے اور کام بھی کر رہا ہے تو راس المال ان کے قبضے میں رہا نہیں رہا، ہاں بلکہ یہاں تو مظالم کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا مال کس کے قبضے میں؟ ارباب۔ تو یہ مظاہرہ کس کو کہا کہ جائز ہے اور صحیح؟ کسی کے سامنے بھی صحیح نہیں، بس نام کاغذوں میں لکھ دیا مظاہرہ، اور یہ اس کے نوکر اور آدھا دفعہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کو توڑیں گے اور کوئی ہمارا پوچھے گا نہیں۔ آج کی شخصیات پر غیرت آتی ہے، اور یہ فقہ کرام رحم اللہ جن کو صلاحیتیں کس نے دی ہے؟ خدا ذات اللہ نے دی، اور تکمیل دین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے مفتی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلطان الاولیاء تھے۔ کون تھے؟ فرمایا ہر فقیر ولی ہوتا ہے، اور ہر ولی فقیر نہیں ہوتا۔ یہ اجتہاد کا درجہ، فقاہت کا درجہ، یہ ولایت سے اوپر۔ چلو پڑھیں۔ وجہ نمبر 6، رب المال کا کل سرمایہ مکمل طور پر مضارب کے حوالے نہ کرنا۔ عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ رب المال سارا کا سارا سرمایہ مضارب کے حوالے کر دے، لہذا اگر کل یا بعض سرمایہ رب المال کے قبضے میں ہوگا تو یہ مضاربت صحیح نہ ہوگی بلکہ فاسد ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط بھی لگا دے، خواہ یہ کام بالاجرہ کرے یا بدون الاجرہ، کیونکہ جب کام کی شرط لگائی گئی تو اس وقت اس کے قبضے میں بھی مال کا کچھ حصہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس میں تصرف کر سکے، اور جب اس کے قبضے میں رہے گا تو مضارب کے حوالے پورے طور پر نہ ہوا۔ چونکہ اس شرط عمل کی وجہ سے تسلیم راس المال پورے طور پر نہیں پایا گیا، لہذا یہ مضاربت فاسد ہوگی۔ فقہ حنفی کی عبارت، قال فی التنویر وَكَوْنُهُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ۔ دیکھو یہ سری عبارت ہے یا نہیں؟ یہ عبارت میں نے لکھی ہے، کہتے ہیں یہ تفرضات ہے، یہ تفرضات ہے، اسی ٹیک کے اندر ہے۔ وقال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی قوله مسلما فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربہ۔ یہ لا جائز ہے، تجوز المضاربہ بھی ہم نے تو بنانا ہے نا، عبارتوں کو بگاڑو اور مضاربت بناؤ، اس لیے کہ ہم پر فرض ہے۔ قرآن میں وہی نازل ہوئی ہے کہ تم نے بینک نہیں بنانا تو قیامت میں تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ حضرت یہ رب المال اگر اپنا پورا مال مضارب کو حوالے کر دے، اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے کام کرتا، نہ اجرت کے لیے کرتا ہے نہ اپنے پاس مال رکھا ہے، اور انہوں نے منافع کے اوپر بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مطلب 50-50 ہوگا منافع، لیکن میں آپ 50-50 کا مانا کیا؟ ایسی بات زبان بول تک ہمیں سمجھ گیا ہے نا۔ اچھا، لیکن وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اس سے پھر مضاربت۔ میں نے کہا تبرن کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بتایا نا کہ تبرن کر سکتا ہے اور شرطن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پھر تو ضروری ہے کہ اس کے قبضے میں رہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے ایک دوسرے کے ساتھ مضاربت کی، اور وہی 50-50 بول رہے تو 50-50 بات، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ جاؤ سعودیہ، وہاں اسکریپ تلاش کرو اور پیسہ میرے پاس رہے گا، رب المال کا پیسہ میں پھر ادا کروں گا۔ تو اس نے وہاں سے مال خریدا، سودا کیا، میں نے یہاں سے پیسہ اس کمپنی جس سے مال خریدا اس کو بھجوا دیا، پھر وہ مال آیا تو 80,000 نفع ہوا۔ کتنا ہوا؟ اس کے بعد پھر اس نے مال خریدا
جب مال دوبارہ خریدا تو میں نے پیسے بھجوا دیے اسی کو جس کو پیسے میرے پاس تھے. پھر اس نے مال بھجوایا, یہاں جو میں نے بیچا تو 80,000 سے بھی زیادہ نقصان ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو آپ کو نفع دو. تو میں نے کہا کہ ایک مرتبہ نفع ہوا, دوسرے مرتبہ اس سے زیادہ نقصان ہوا, تو وہ اس میں چلا گیا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ بتائیں. میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہے. میں نے کہا یہ جو مزاربت ہے یہ مزاربت فاسد ہے, اور یہ اجارہ فاسد کی کہ موت ہے, اور اس میں پھر مزارب یہ اجر مثل کا مستحق ہوتا ہے. نقصان ہو یا نفع ہو وہ سارا تیرا ہے, اور اس کو اجر مثل ہر صورت میں ملے گا. اس طرح کوئی آدمی جو باہر ملک میں جا کر کسی کے لیے کام کرے گا تو اس کو ماہانہ کتنے اجرت ملنے چاہیے, تو اس نے آپ کو دینی پڑے. اس نے جب یہ مسئلہ سنا تو توبہ کی تھی, پھر اس مولے کے پاس نہیں آنا. اس لیے شریعت پر لوگ نہیں چل رہے, مسئلہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں. لیکن یہ مسئلہ آپ لوگ تب بتا سکیں گے جب یہ شرائط یہ ساری چیزیں آپ لوگ پہچان لیں. اس لیے میں نے کہا نا کہ بھائی اس دورے میں شرکت کرو. 3-4 دن میں ایسے مسائل آپ لوگوں کو آ جائیں گے کہ آگے مستقبل میں لوگ آپ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھیں گے تو آپ جواب دے سکیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, اس نے مزاربت کا نام لیا, تو مزاربت کے نام سے وہ مولوی دھوکہ کھا سکتا ہے جس مولوی کو مزاربت کی شرائط معلوم نہ ہو. اگر آپ کو شرائط ساری چیزیں معلوم ہے تو آپ دھوکہ کھا سکیں گے. اب دیکھو آپ نے یہ شرط پڑھی, میں تو اس کو چھوڑ رہا تھا لیکن میں نے کہا نہ چھوڑو. آج ہم نے جلدی شروع کیا تھا تو 9 بجے تک تو ہم یہ جو باتیں ہیں یہ ہم پڑھا دیتے تاکہ جو ساتھی شوقین ہیں ان کے سامنے بات آ جائے. اگر میں ابھی نہیں سنا تھا تو آپ کو کبھی بھی سامنے شاید نہ آتی. تو یہ سمجھ گئے. تو اس نے سرمایہ حوالے نہیں کیا تو مزاربت صحیح ہے, صحیح رہی. تو یہ ایک سینکڑوں مسائل اس ایک شرط کی وجہ سے آپ حل کر سکیں گے مستقبل میں, لیکن اس کو صحیح طور پر سمجھیں. آگے علامہ شامل رحمہ نے کیسی پیاری مثال دی ہے کہ اگر شرط لگائی, جب شرط لگائی تو اب سارا سرمایہ اس کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہوگا بلکہ اس کے قبضے میں رہنا ضروری ہے, اور تبرع کی صورت میں ضروری نہیں ہے. چلے فقہ مالکی کی عبارت. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى وفيما فسد غيره أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم أجرة مثله في الذمة أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا. ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لأجرة المثل يرد العامل بقوله كاشتراط يده مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه. دیکھو اس میں اس پر کیا ہوگی, جب رب المال کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو اس پیسے میں اب مضارب تصرف کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو اس نے تحجیر پابندی لگا دی اور یہ جائز نہیں ہے. آگے نیچے والمعنى أن رب المال إذا اشترط على العامل أن تكون يده معه في البيع والشراء أن تكون يد رب المال معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض فإنه يكون فاسدا لما فيه من التحجير. دیکھو اس میں تحجیر ہے تو یہ فاسد ہے, فاسد نہیں. فقہ شافعی. قال علامة الرملي رحمه الله تعالى وكونه مسلما إلى العامل بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس بل ألا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله فلا يجوز ولا يصح شرط كون المال في يد المالك. دیکھو یہ چیز ہے ماں پیسہ میرے پاس رہے گا, پیسہ میرے پاس رہے گا. نیچے دیکھو ولو شرط ان يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض كذلك. اگر شرط میں عمل بھی کروں گا, دیکھو اور یہاں پر رب المال عمل کر رہے ہیں, بینک میں نہیں کر رہے, تو کہتے قراض باطل ہوگی. یہ نیچے عبارت دیکھیے جس پر خط کن سے کیا ہے ولو شرط
أن يعمل مع العامل بنفسه. بنفسه بطل القراض دیکھو كذلك قراض کیا إذا ہوا؟ شرط عمل غلامه. دیکھ اپنے غلام کے عمل کو بھی شرط لگائے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. فقہ حنبلی کی عبارات. حنابلہ کے ہاں اس بارے میں دونوں قول ہیں. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس ان يشترك. یہ عبارت کہاں سے؟ فی الحال بالخارج وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله. چلو اوپر پڑھیں. ان يشترك بدنان بمال احدهما وهو ان يكون المال من احدهما والعمل منهما. یہ نیچے دیکھو نا وابن المنذر لکھے نا، کیا لکھے؟ وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال الى العامل ويخلى بينه وبينه لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى المضارب فاذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لان يده عليه فيخالف موضوعها. وتأول القاضي كلام احمد والخرقي على ان رب المال عمل من غیر اشتراط. یہ دیکھو اوپر جو دوسرا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ عمل کرے گا تو بھی جائز ہے، رب المال عمل کرے تو بھی. تو اس کی تعویل کی ہے کہ وہ بغیر شرط بغیر تبرعن، لیکن اگر شرط ہو تو پھر جائز ہو نہیں ہے. یہ تعویل سمجھ میں بات آ گئی. ان کے دو قول تھے تو بغیر تعارض تھا نہیں تھا، تو انہوں نے تعویل کی کہ جس قول میں انہوں نے رب المال کے عمل کی اجازت دی ہے وہ بغیر شرط کی، صرف تبرعن. جب دل چاہے کپڑے کے دکان یہ کتابیں بیچ رہے تو یہ بھی ساتھ کبھی بیٹھ گیا رب المال کسی کو کتاب پکڑا دی. لیکن اگر شرط ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. آگے جائیں. یہ مضاربت بنوکیہ صفحہ 62. مضاربت بنوکیہ میں چونکہ بینک جو مضارب ہے وہ شخص قانونی ہے، اس کے لیے کسی اور کی مدد کے بغیر کاروبار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں. اس لیے بینک کے وہ ارباب الاموال جو ڈائریکٹر وغیرہ بڑے درجے کے ہیں پر لازم ہوتا ہے کہ مضارب یعنی بینک شخص قانونی کے پاس آئی ہوئی رقوم کو وصول بھی کرے، اس کے حسابات بھی رکھیں اور کاروبار بھی کرے. اسی طرح دیگر عملہ میں سے بھی بہت سارے ارباب الاموال ایسے ہیں جو وہاں تبرعن نہیں بلکہ اجرت پر کام کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اجرت کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. بس بعض ارباب الاموال پر عمل کی شرط کی وجہ سے بھی یہ مضاربت بنوکیہ فاسد ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. وجہ نمبر 6 میں حرمت کا عنصر. اس صورت میں مضاربت فاسد ہو گئی جس کا حکم اجارہ فاسدہ کا ہے، یعنی مضارب کو اجر مثل دیا جائے گا اور باقی پورا نفع رب المال کے لیے ہوگا. لہذا مضارب کا اجر مثل سے زیادہ لینا باطل اور رب المال کو پورا نفع نہ دینا یہ اس پر ظلم ہے، اور نفع نہ ہونے کی صورت میں رب المال کو کچھ دینا اکل بالباطل اور حرام ہے. الحاصل صحت مضاربت کی ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مضاربت فاسد ہوئی، اور مضاربت فاسدہ کا حکم وہی ہے جو اجارہ فاسدہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضارب کو صرف اجر مثل اس عمل کی جتنی اجرت عموماً ہوتی ہے اور منافع مقررہ میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا، باقی سارا نفع رب المال کو ملے گا. یہ بات سمجھ آ گئی. کتنے وجہ ہو گئی؟ 6. مضاربت فساد کی نمبر 1 راس المال کا مجہول ہونا، راس المال کا مجہول ہونا. نمبر 2 راس المال کا پورے راس المال کا نقد نہ ہونا اور عروض کی صورت میں اس کی قیمت کا نہ لگانا، اس کی قیمت نہ لگانا. نمبر 3 کو پورے راس المال کا حاضر نہ ہونا. حاضر اس لیے کہ جو دیون ہے وہ تو حاضر نہیں ہے نا، تو پورے راس المال کا حاضر نہ ہونا. نمبر 4 شرائط جواز کے بغیر استدانہ، یعنی راس المال سے زیادہ ادار مشترک کاروبار کرنا. ٹھیک ہے.
اور نمبر 5 قرض سے مشترک کاروبار کرنا، اور نمبر 6 پورا سرمایہ رب المال کے حوالے، مضارب کے حوالے نہ کرنا، مضارب کے حوالے نہ کرنا۔ کتنے وجوہ ہو گئی؟ 6۔ یہی 6 وجوہ کس میں بھی ہے؟ شرکت کے فساد میں بھی ہے۔ ایک میں ذرا فرق ہے، ایک میں کیا ہے؟ پہلے ذرا آپ کتاب میں صرف مختصر پڑھیں۔ عقد شرکت بنوقیت فساد کی 6 وجوہ، 6 وجوہ سے یہ عقد ناجائز، فاسد اور خلاف شرع ہے۔ وجہ نمبر 1 کل سرمایہ کا معلوم نہ ہونا۔ ہاں، شرکت اموال میں بھی، شرکت اموال میں بھی مضاربت کی طرح ابتدائی عقد سے تقسیم منافع تک جتنے سرمایہ سے تجارت و کاروبار ہوا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ فی شرح المجلہ لسلیم رستم باز یشترط فی المضاربۃ ان یکون رأس المال معلوما کشرکت العقد ایضا۔ دیکھو شرکت عقد کو مکیس علیہ بنایا نہیں بنایا؟ کیا بنایا؟ مکیس علیہ بنایا، اور اس پر مضاربت کو قیاس کیا۔ جس طرح شرکت عقد میں کیا ضروری ہے؟ راس المال کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس طرح مضاربت کا راس المال بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آگے جائیں۔ وجہ نمبر 2، وجہ نمبر 2 کل سرمایہ کا، یہ 64 صفحے پر وجہ نمبر 2، کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا اور عروض ہونے کی صورت میں بازاری قیمت نہ لگانا۔ سمجھ گئے بات کو؟ پہلے جو ہے نا، جو نیا شریک ہے، یہ جو صفحہ نمبر 64 ہے نا، اس پر ہے کہ کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا اور عروض ہونے کی صورت میں بازار قیمت نہ لگانا۔ یہ جو نیا آدمی آتا ہے تو قدیم شرکاء کے ساتھ پہلے شرکت کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ اور وہ قدیم شرکاء کے سرمایہ کے 4 حصے یاد ہے، تو ان میں سے 2 حصے کیا ہیں؟ عروض ہے۔ منجمد اثاث ہے، تجارت سامان جو خریدے بیچا نہیں ہے تو بغیر قیمت لگائے، یہ شرکت جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آگے پڑھیں۔ قال الملك العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی لا تصح الشرکۃ فی العروض۔ دیکھو یہاں پر عبارت صرف پڑھے تاکہ عبارت میں مزہ آئے۔ قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ لا تصح الشرکۃ فی العروض۔ دیکھو عروض میں شرکت جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اچھا، نیچے عبارت امام سرخی رمغا کی پڑھو۔ فاما الشرکۃ بالعروض من الدواب والثياب والعبید لا تصح عندنا۔ دیکھو یہاں پر عروض، دواب، ثیاب، عبید، یہ سب عروض اور سامان ہے نا، نقود نہیں ہے۔ اچھا نیچے کی سطر ذرا دیکھو، اسی صفحے میں سب سے نیچے وكذلك لا يصح ان يكون رأس مال احدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا في مفاوضة ولا عنان لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض على ما بينا۔ سمجھ گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ ہر شریک کی طرف سے عروض ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض کی طرف سے عروض ہے، بعض کی طرف سے نقود ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ چلو اچھا، یہ آگے مالکیہ کا مذہب ہے، تو یہ مالکیہ کا مذہب ہم نے اپنے طرف سے نہیں لیا ہے کہ عروض کی قیمت لگائی جائے گی، خود یہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ صفحہ 67 کو ذرا دیکھیں، صفحہ 67 پر دیکھیں، یعنی کہ کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ کیا سرمایہ کا؟ یہ کتاب دے دو، شرکت و مضاربت۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اثر کیا نام ہے؟ نظر آ گیا؟ یہ کتاب لکھی ہے مولانا محمد عمران اشرف عثمانی۔ مولانا محمد عمران اشرف کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت مفتی عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اس پر تقریر بھی حضرت کی ہے شروع میں۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ عنوان قائم کیا، دیکھو تم لوگ، کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ ضروری ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ صفحہ 67 پر 6 اور 7 اس میں نہیں کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ پڑھیں۔ شرکت کے اندر سرمایہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ شرکت قائم کریں ان میں سے ہر شخص اپنی سرمایہ کاری کا حصہ نقد فراہم کرے، یا کوئی شریک اپنا حصہ جنس کی صورت میں بھی دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ احناف کا مذہب
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جنس یعنی سامان کی شکل میں سرمایہ لگا کر شرکت العقد وجود میں لانا جائز نہیں، خواہ وہ سامان مثلی اشیاء میں سے ہو یا قیمتی اشیاء میں سے ہو، قیمتی مالکیہ کا مذہب۔ اس کے برعکس مالکیہ کے نزدیک جنس کی شکل میں سرمایہ فراہم کر کے شرکت مطلقاً جائز ہے، خواہ وہ سامان مثلیات میں سے ہو خواہ قیمیات میں سے۔ نیز یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک اپنا سرمایہ جنس کی صورت میں فراہم کریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شریک نقد روپے لائے اور دوسرے کا سرمایہ جنس کی شکل میں ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب جو نیا شریک ہے وہ نقد روپے لے کر آئے، لیکن جو قدیم شرکا ہے ان کے سرمایہ کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ عروض، جنس اور عروض کی صورت میں ہے یا نہیں؟ جی۔ اچھا، آگے دیکھو پھر کیا کریں؟ مالکیہ کہتے ہیں جب کوئی شریک سامان کی صورت میں سرمایہ فراہم کرے تو اس کے حصے کا تعین اس سامان کی بازاری قیمت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ دیکھو یہ میں نے لکھا ہے، یہ اصل حاضر شرکت مضاربت سے حاضر میں فرماتے ہیں نہیں فرماتے؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قدیم شرکا ہیں ان کے سرمایہ کا بہت بڑا حصہ عروض کی صورت میں ہے یا نہیں، اس کی قیمت لگا دو۔ خود لکھے نہیں لکھا کہ قیمت لگانا ضروری ہے؟ مولانا افضل نہیں لکھا؟ تو یہ میں اختلافی مسائل پیش کر رہا ہوں، اتفاقی پیش کر رہا ہوں۔ ان کا ہمارا اتفاق ہے یا نہیں؟ مسائل میں اتفاق ہے، اختلاف ہو؟ یہ بھی یہی فرما رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن بینک والی قیمت لگوائیں۔ بینک والے کہتے کہ قیمت لگوانا ہمارے بس میں ہے، اس لیے کہ ان کا حصہ تو پنکھوں میں بھی ہے، بلبوں میں بھی ہے، فرنیچر میں بھی ہے، اے سی میں بھی ہے، استعمال کی گاڑیوں میں بھی ہے، اور سب کی کیفیات کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو یہ پرانی چیزیں، وہ تو جو پرانی چیزوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، ہر آدمی کے بس میں ان کی قیمت لگانا ہے نہیں۔ چلو آگے لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی چلتی ہوئی صنعت انڈسٹری، یہ بینک کا کاروبار چلتا ہوا کاروبار ہے یا نہیں، یا نیا کاروبار ہے؟ ابھی جو پیسہ داخل کر رہا ہے تو کئی سالوں سے چل رہا وہ کاروبار ہے، اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، اس طرح ایک صنعت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چلتی ہوئی صنعت یعنی انڈسٹری میں اپنا روپیہ لگائے اور صنعت کار کے ساتھ شرکت کر لی تو یہ جائز ہے۔ مثلا زید کا ایک کپڑے کا کارخانہ ہو اور بکر اس میں 1 لاکھ روپے ڈال کر اس کارخانے میں حصہ دار بن جائے، اور اس طرح زید اور بکر اس کپڑے کی صنعت میں شرکت کر لیں، اس صورت میں زید کا سرمایہ عروض یعنی جنس کی شکل میں ہوا اور بکر کا سرمایہ نقد شکل میں، لہذا زید کے کارخانے کی قیمت لگا کر اس کا سرمایہ متعین کیا جائے گا۔ دیکھو بغیر قیمت لگائے یہ کہا کہ زید نے شروع میں جو جتنے پیسوں سے کارخانہ لگایا ہے بس وہی راس المال ہے، یہ کہا؟ یہ قیمت لگائیں؟ بتائیے، میں اختلافی بات کرتا ہی نہیں، میں تو اتفاقی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اختلاف کر رہا ہے، اختلاف کر رہے ہیں، ایک بات مجھے بتاؤ جو میں اختلاف کر رہا ہوں، سب اتفاقی باتیں ہیں یا نہیں؟ انہوں نے خود لکھا ہے، چلیں۔ اور اس کی بنیاد پر شرکت قائم کی جا سکے گی، کیونکہ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ سرمایہ شرکت کا نقد ہونا لازمی نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اکابر کے خلاف ہے، آگے دیکھو اکابر کا حوالہ دیکھو، اکابر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی شرکت میں جب ایک طرف عروض بھی ہے تو عروض کی کیا لگائی جائے؟ قیمت لگائی۔ دیکھو اکابر کا، اکابر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اکابر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بوقت عقد عروض کی قیمت لگانے کی شرط کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامہ تھانوی قدس سرہ کمپنی کے حصص کی خریداری اور اس میں شرکت سے متعلق اس سوال کے جواب میں تعبیر فرماتے ہیں، الجواب واللہ الموفق للحق والصواب۔ نمبر 1، بظاہر اس حق کی حقیقت شرکت عنان ہے، کیونکہ جو لوگ کمپنی قائم کرتے ہیں وہ دوسروں کو شریک کرنے کے وقت خود کو بھی کمپنی کا ایک حصہ دار قرار دیتے ہیں اور اپنی عمارات مملوکہ متعلقہ کمپنی اور جملہ سامان و مال تجارت کو نقد کی طرف محمول کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس کی قیمت لگا کر کے محمول ہوگا نہیں ہوگا؟ مثلا ان لوگوں نے 10,000 روپے کمپنی قائم کرنے کی عمارات و سامان وغیرہ میں لگایا
تو وہ اپنے کو کمپنی کے 100 حصوں کا حصہ دار ظاہر کریں گے. البتہ اس صورت میں کمپنی قائم کرنے والوں کی طرف سے شرکت بالنفقہ یعنی بالنفع نہ ہوگی بلکہ بالعروض ہوگی. سو بعض ائمہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے. فیجوز الشرکۃ والمضاربۃ بالعروض بجعل قیمتها بجعل قیمتها یہ لفظ ہے اس میں نہیں کہتے ہم نے مالکیہ کے مذہب سے یہ شرکت لی ہے. تو مالکیہ کے مذہب میں تو کیا ہے یہ قیمت لگانا بھی ہے. بجعل قیمتها وقت لفظ راس المال عند احمد فی روایہ وهو قول مالک وابن ابی لیلہ كما ذکر الموفق فی المغنی. بس اطلاع عام کی وجہ سے اس مسئلے میں دیگر ائمہ کے قول پر فتویٰ دے کر شرکت مذکورہ کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے. امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 400. بولتے ہم ہیں اور پانی یہ لوگ پی رہے ہیں سن کے گلا سوکھ گئے. ہاں اس لیے کہ نقصان ہو رہا ہے. قرض میں دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے رب المال کو بھی شریک کیا جا رہا ہے نفع میں اور اس کا خالص نفع بنتا تھا دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے اس لیے پریشان ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں. چلو آگے تیسرے وجہ نکالے صفحہ 70 کل سرمایہ کا حاضر موجود نہ ہونا. اب دیکھو شرکت کی عبارت پڑی ہے. قال ملك العلماء الكاساني رحمه الله تعالى ومنها أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا ولا مالا غائبا. دیکھو مثبت اور منفی دونوں پہلو ذکر کی نہیں کہ یہ جو قدیم شرکاء ہیں قدیم شرکاء ان کے سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ دیون کی صورت میں ہے یا نہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ پورا راس المال کہ پورا راس المال شرک عینا حاضر عین بھی ہو منفعت نہ ہو اور حاضر بھی ہو. آگے لا دینا ولا مالا غائبا فإن كان لا تجوز عنانا كانت او مفاوضة. اگر کچھ حصہ غائب ہے تو اس میں نہ شرکت نام جائے گا نہ شرکت. اب میں یہ نہیں کہہ رہا اب نیا آدمی 10 لاکھ روپے لے کر آیا اور قدیم شرکاء کے 10 لاکھ میں سے 4 لاکھ کا حصہ کیا تھا کل مثال دیون میں تھا تو 6 لاکھ میں سے شرکت وہ مالن عینن حاضر ہے اور 4 لاکھ کیا ہے دین ہے. تو وہ یہ فرمایا جائز نہیں ہے. کہتے جب دین میں زکات واجب ہے تو یہاں نفع بھی دو. خدا کے بندے وہ تو دیانات احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ جس کے ذمہ آپ کا دین ہے اس میں بھی کیا دو وہ بھی دین کبیر ہو. دین ضعیف متوسط میں زکات واجب نہیں ہے. یہاں تو دین کے ذریعے سے آپ کسی مسلمان کا حق کھا رہے ہیں تو کسی مسلمان کا حق ناجائز طریقے پہ کرنا جائز ہے. اس میں احتیاط یہ ہے کہ دوسرے کا حق نہ کھائے. وہاں پر احتیاط یہ کہ آپ زکات دے دیں. ایک عجیب وہاں کل چترال میں گیا تھا تو ایک نے کتاب دکھائی. آپ چترال پہ سنی اچھا چل دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس چترالی کا علم دے گے تو اس نے لکھا ہے یہ جو شادی میں جو شوہر والوں سے لیتے ہیں نا کہ یہ بھی دینا پڑے گا یہ بھی دینا پڑے گا رسم و رواج کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ناجائز ہے حرام ہے. وہ گھر کے کہتے ہیں ہدیہ ہے لیکن وہ ہدایہ نہیں ہے عرف کی وجہ سے مجبور ہے دینے پر. تو انہوں نے لکھا کہ چونکہ اس کا عرف ہے اس لیے جائے چونکہ عرف ہے. میں نے کہا اس نے بلوات پر قیاس کیا کہ جہاں کوئی شرط ایسی ہے جو جس میں جہالت ہو اور اس کی وجہ سے وہ جہالت ختم ہو جائے تو پھر وہ بے کیا ہو جاتی ہے جائز ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس نے اس پر قیاس کیا حالانکہ یہاں عرف کی وجہ سے ہی ناجائز ہے اور وہاں عرف کی وجہ سے کیا ہے اگر یہاں عرف نہ ہوتا تو جائز ہوتا. اس نے وہی کام کیا کوئی کھجور پہ چڑھا ہوا تھا تو اس نے کہا اتر نہیں سکتا کہ پریشان کی ضرورت نہیں ہے رسا پہن کا کہ کمر کے ساتھ باندھ لو. جب باندھ لیا کہتا اب زور دو جب زور دیا دھڑاس نیچے تو اس کی ہڈی پتلا ٹوٹ گئی مر گیا. کہتا کیا کروں میں نے اس رستے سے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے. تو اس نے کھجور کو
قیاس کیا کس پر؟ کنویں پر. تو اس نے دیانات کو قیاس کیا معاملات پر. معاملات میں عرف کا حکم الگ ہے، دیانات میں عرف کا حکم الگ. فرمایا نیوتا جانتے ہو، شادی کے موقع پر جو پیسے دیتے ہیں کہ ہدیہ ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عرف میں یہ قرض سمجھا جاتا ہے تو یہ قرض ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے. تو عرف نے اس کو قرض بنا دیا، ہدیہ سے نکال دیا، اور بلا وجہ قرض لینا جائز نہیں ہے. چلے تو ہمارا علم ایسا ہے. تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کبیر والے کا ایک مفتی ایسا بھی ہے، کہتے ہیں جب دین میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہے، شریعت بنانا ہم کو بھی کچھ حق حاصل ہے، تو ہم دین کے ذریعے سے دوسروں سے نفع بھی لیں گے، شہباز حرام خوری بھی کریں گے، شہباز حرام خوری بھی کریں گے. ہمارے اختیار ہوتا تو کتنے کوڑے لگا کے بھی پتہ چلتا کہ تو شریعت بنانے کا تم کو اختیار کس نے دیے؟ اللہ ہے، اس کا اختیار ہے. زکوٰۃ دین میں فرض قرار دے، قرض میں فرض قرار دے، اللہ تو اختیار ہے نا اختیار. وہ تو دیانات کا مسئلہ ہے. مفتی صاحب بتائیے، ایک تو قیاسی غلط ہے، دوسری بات ہے کہ وہاں پر اختیار اسی میں ہے کہ آپ دین میں قرض میں زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے نا. یہاں اختیار کسی ہے کہ دوسرے کا حق نہ کھاؤ. چلے لأن المقصود من الشركة الربح چلو مالکیہ کا مذہب کا تو ہو گیا نا. اچھا دیکھو مالکیہ کا مذہب اسی میں بھی یہ ہے. اچھا یہ مالکیہ کا مذہب خود ان حضرات نے دوسرے مذہب نقل کیے ہیں. یہ نیچے ہم نے حوالہ دیا، پڑھے مالکیہ کا مذہب کیا ہے. مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب سرمایہ کا عقد کے وقت موجود ہونا ضروری ہے. لہذا اگر دونوں طرف سے مال موجود نہ ہو، یعنی ایک طرف سے مال آ جائے اور دوسری جانب سے نہ آیا ہو، تو شرکت کی صحت کے لیے دو شرائط ضروری ہوں گی. نمبر ایک، دونوں شریک اس وقت تک کام نہ کرے جب تک کہ غائب مال آ جائے. بتائیے، جب دیون وصول نہ ہو جائے جن کو کام نہیں کرنا چاہیے بینک کو، لیکن یہ کام کر رہا نہیں کر رہا ہے. نمبر دو، غائب مال بہت دور نہ ہو. پھر بعض مالکیہ کا مطلب یہ کہ 2 دن کے اندر اندر آ سکے، اور بعض نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی آمد میں 10 روز لگ سکے. ہاں، یہاں جو دیون ہے وہ 10 دن کے لیے ہوتے ہیں یا مہینوں کے لیے ہوتے ہیں. چلو حنابلہ اور شوافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب، فقہائے حنابلہ و شوافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرکت میں مال کا موجود و متعین ہونا بوقت عقد ضروری ہے. تو بوقت عقد ضروری ہے. اور جب یہ نیا والا عقد کر رہے ہیں تو اس وقت اس کا 4 لاکھ کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ دین کی صورت میں ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے نہیں ہوتا. چنانچہ اگر مال موجود نہ ہو یا کسی کے ذمہ دین ہو تو بغیر کسی قید اور شرط کے شرکت ناجائز ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاں شرکت میں مال کا مخلوط کرنا شرط ہے، اور جب مال ہی نہ ہو تو سرمایہ مخلوط کیسے ہوگا؟ حوالہ کس کا دیا ہے؟ شرکت و مداربت عصر اعظم صفحہ 190 200. چاروں مذہبوں میں مال کا حاضر اور موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بتائیے. جبکہ وہاں پر نہیں ہے پھر بھی شرکت جائز ہے. مفتی جمیل صاحب، ہم اختلافی بات کرتے نہیں ہیں، ہم توسیع بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جمہور ادھر ہے، فلاں ادھر. جمہور اتفاقی بات ہے، لیکن ان اتفاقی باتوں کو بینک میں جاری کرواؤ اور بینک کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. چلیں الحاصل وجہ نمبر 2 کے اعتبار سے سب سے آسان اور اسہل مذہب احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جبکہ شرکت بنوکیہ اس اسہل مذہب کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے، کیونکہ بینک میں قدیم شرکاء کا سرمایہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 نقد روپیہ، نمبر 2 منجمد اثاثے، نمبر 3 تجارتی سامان جو خریدا جا چکا ہو لیکن ابھی تک آگے نہ بیچا گیا ہو، نمبر 4 دیون یعنی مرابحات کی صورت میں ادھار بیچے گئے عروض اور سامان کا وہ قرض جو خریدار کے ذمے قسط وار واجب الادا ہے. ان میں ایک جز اور حصہ دیون کا بھی ہے، جس کی وجہ سے قدیم شرکاء کے ساتھ شرکت ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی کے مذہب کے مطابق جائز نہ ہوگی. وجہ نمبر 3 میں حرمت کا عنصر، قدیم شرکاء کے سرمایہ کے جتنا حصہ حاضر نہیں اس کے بقدر نفع کے یہ مستحق نہیں، اور یہ جدید شرکاء کا حق ہے جو قدیم کو دیا جا رہا ہے، لہذا ناجائز و حرام ہے. وجہ نمبر 4
شرائط جواز کے بغیر استدانہ یعنی سرمایہ سے زائد کاروبار کرنا. سمجھ گئے؟ یہ جیسے وہ مزاربت میں ہے یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے نمبر 5 شریک عمیل کا قرض لے کر مشترک کاروبار کرنا. سمجھ گئے؟ اگر ہم اس میں بھی وہی بات ہو گئی جو کرنٹ اکاؤنٹ میں قرض لیتے نا کرتے، اگر ہم بینک کو شریک عمیل کہیں. آگے نمبر 6 بعض شرکاء کا متعین تنخواہ لینا. یہاں پر حضرت نے یہ کتاب مجھے دے دے. یہ جو کتاب ہے اس میں 3 جگہ لکھا ہے کہ شرکت ایسا عقد ہے جو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتی. البتہ ایک شرط ایسی ہے جس سے یہ فاسد اور باطل ہو جاتی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے جو قاطع شرکت فی ربا، جو قاطع شرکت فی ربا، یعنی ایسی شرط لگانا جس سے ربا کے اندر شرکت ختم ہو جائے. اس لیے کہ شرکت کی حقیقت یہ ہے کہ تمام شرکاء نفع کے اندر، ربا کے اندر شریک ہوں گے. اب اگر آپ نے ایسی شرط لگا دی جس کی بنیاد پر بعض صورتوں میں ربا اور نفع کے اندر شرکت ختم ہو جاتی ہے، بعض کو یہ نفع ملے بعض کو نہ ملے، تو یہ شرکت فاسد. اور 3 جگہ پر یہ بات لکھی ہے. اب آپ بتائیں مثلا 1 2 3 4 یہ 4 آدمی شریک ہیں اور اس میں مولانا افضل صاحب کام کر رہے ہیں. تو مولانا افضل سے جو کام کر رہے ہیں شریعت کہہ رہی ہے کہ شرکت کی بقا کے لیے اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ افضل اگر عمل کی وجہ سے سرمایہ سے زیادہ نفع لینا چاہتا ہے تو شرح زیادہ رکھے کہ میں 50% لوں گا، باقی 50% تم تینوں کے درمیان تقسیم ہو. اب اس نے زیادہ نفع لیا نہیں لیا. لیکن اگر مولانا افضل سے نے کہا کہ مجھے 50,000 تنخواہ ملے گی، پہلے میں 50,000 تنخواہ لوں گا، اس کے بعد جو نفع بچے گا وہ برابر تقسیم کریں گے سرمایہ کے مطابق، تو یہ جائز کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع 50,000 ہو تو سارا کا سارا یہ لے گا نہیں لے گا. جب اس نے سارا لے تو بات تینوں کو ملا. یہ ایسی شرط ہے جو قاطع شرکت فی ربا ہے. 3 جگہ اس کتاب نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی شرط سے یہ شرکت فاسد ہو جاتی ہے. اب اشکال ہے کہ بینک میں جو ڈائریکٹر ہیں تو ان کا پیسہ بھی ہے، شریک بھی ہے، اور وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں. شریک بھی اور تنخواہ بھی لیتے ہیں. پریشانی ہوئی نہیں ہوئی؟ اب جواب کہاں سے لائیں؟ اب جواب میں کیا لکھا ہے؟ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جو ڈائریکٹر شریک بھی ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں اور شریک کو اجیر بنا جائے، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل بتاؤ میں مضبوط دلائل سے ثابت کیا ہے. کس سے ثابت کیا ہے؟ مضبوط دلائل سے ثابت کیا ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز ہے. آپ لوگ بتائیے اگر مضبوط دلائل ہوتے تو کتاب میں 3 مرتبہ اس کے خلاف لکھتے. مفتی جمیل سے اگر مضبوط دلائل ہوتے تو کتاب میں 3 مرتبہ اس کے خلاف لکھتے. معلوم ہوتے اس میں مضبوط دلائل نہیں ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر بتاؤ میں کیوں لکھا ہے؟ تحقیق انیق کا عنوان ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز ہے. اور جس زمانے میں یہ تحقیق وہاں ہو رہی تھی تو میں بھی دارالفتہ میں تھا، میں بھی وہاں پر تھا، اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اور یہ قسم کا کہ ماشاءاللہ ہم نے ایک ایسے تحقیق کی جو کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ ہم نے شریک کو عزیز بنانے کا جواز ثابت کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر دلیلیں 2 ہیں. کتنے دلیل ہیں؟ ایک دلیل عبارات فقہیہ ہے، کیا ہے؟ جن میں شریک کو اجیر بنانے کا جواز لکھا ہے. دوسری دلیل تعامل اور عرف ہے. کیا ہے؟ تعامل اور عرف ہے.
ایک زمانہ تک تو ہم خوش تھے، پھر اسی مسئلے پر کسی سے ہماری بات چلی، جب ہماری بات چلی تو اس بات میں یہ بات آئی کہ یہ جو شریک کو اجیر بنانے کا مسئلہ ہے یہ شرکت ملک ہے، شرکت عقد کا ہے۔ ہمارا کابر نے فرمایا، غالباً امام بخاری انہوں نے بھی، کہ کیا کرو، مسائل میں اپنے بڑوں سے مشورہ کرو، اور بڑے نہ ملے تو اپنے ہم برابر والوں سے، اور وہ نہ ملے تو چھوٹوں سے بھی مشورہ کرو، ہے یا نہیں؟ تو پھر تم کو کمال حاصل ہوگا۔ تو جب یہ مسئلہ سامنے ہے کہ ملک اور عقد، پھر میں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ یہ اس نے کیا کہا۔ تو جب تحقیق کرتے کرتے تو شرکت ملک الگ ہے، شرکت عقد الگ ہے۔ شرکت ملک میں ظاہر مذہب تو یہی ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز نہیں، البتہ ظاہر مذہب کے خلاف کچھ عبارتیں ایسی بھی مل رہی ہیں کہ شریک کو اجیر بنا سکتے ہو، شریک کو اجیر بنا سکتے ہو۔ آگے اس کے مقابلے میں جو شرکت عقد ہے، تو شرکت عقد میں شریک کو اجیر بنانا، اس کی ہم نے تحقیقات شروع کی تو ہمیں ضعیف روایت بھی جواز کا نہ ملا، بلکہ ہمیں اجماع ملا کہ شریک کو اجیر بنانا شرکت عقد میں، تجارت میں یہ ناجائز۔ پھر اصل بتاؤ کہ جو عبارتیں دیکھی وہ ساری عبارتیں شرکت ملک کی ہے۔ کس کی ہیں؟ شرکت عقد کی ایک عبارت نہیں، لیکن اس وقت اس عنوان سے، ویسے تو معلوم تھا کہ شرکت ملک الگ ہے، شرکت عقد الگ ہے، لیکن اس عنوان سے کہ اس مسئلے میں بھی شرکت ملک کا حکم الگ ہے، شرکت عقد کا حکم، یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ حضرت والا رحمہ اللہ اگر حیات ہوتے اور یہ وضاحت حضرت کے سامنے پیش کی جاتی تو کئی معرفت الآراء مسائل میں حضرت نے رجوع فرمایا ہے، تو اس سے بھی رجوع فرما دیتے، لیکن یہ تحقیقات جو سب وضاحت ہمارے سامنے آئی حضرت والا رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد آئی۔ تو ایک تو وہاں پر جو عبارتیں ہیں وہ شرکت ملک کی ہیں، شرکت عقد کی، اور ہمارا کلام کس میں ہے؟ شرکت عقد میں، تجارتی عقد میں ہے۔ نمبر دو، وہاں جو تعامل کی بات لکھی ہے وہ بھی صحیح نہیں، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعامل کسی چیز کی حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ابھی بتایا نا کہ شرکت شروط فاسدات سے فاسد نہیں ہوتی، لیکن ایک شرط ایسی ہے اس سے فاسد ہو جائے، اس لیے کہ اس سے اس کی حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ شرکت عقد کی حقیقت کیا ہے کہ نفع میں شرکت ہو، لہذا نفع میں شرکت ختم ہونے والی شرط اس شرکت کو فاسد اور باطل کر دیتی ہے، سمجھ لیں؟ تو تعامل کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کسی کی حقیقت کو مسخ کرے پھر بھی وہ باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ تعامل ہے، خود اس کے سامنے لکھا ہے کہ بعض کام بھی کرتے ہیں پیسہ بھی نہیں لیتے، بعض کام بھی کرتے ہیں ڈائریکٹر وغیرہ اور پیسہ بھی نہیں لیتے، شریک بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی نہیں لیتے۔ اسی طرح کا پر آپ کے ہاں جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں آپ اس میں جائیں، یہاں پر آپ کے بازار میں دکاندار ہوں گے، ایسی دکانیں نہیں ہیں جس میں کئی لوگ شریک ہوں، تنخواہ کسی کی بھی نہیں ہے، ہر ایک کا نفع کا حصہ ہے کہ میرے دو حصے ہیں، ان کا ایک حصہ ہے یا آدھے حصہ ہے، تو کہاں تعامل ہے کہ ہر شریک کو تنخواہ ملتی ہے؟ حضرت اس میں جو آپ نے ایک بات کہی کہ اگر وہیں شریک میں سے کوئی ایک کام کر رہا اور اس کے لیے شرط لگا گیا کہ اسی منافع سے مطلب 50,000 یہ لے گا، باقی جو بچیں گے 50 باقی میں کے درمیان ڈیوائڈ کر لیں گے۔ اب اگر وہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نہ کرتا وہیں 50,000 روپے منافع اس کو مل گئے، باقی کو تو نفع ملا ہی نہیں، اس کی وجہ سے یہ چرچا ہوئی۔ یہ اس صورت میں ہے نا جب منافع سے لینے کی شرط ہو،
جبکہ اگر اس سے الگ سے مطلب تنخواہ مقرر کی جاتی ہے کہ منتھلی ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، اب تنخواہ کا تعلق منافع سے تو نہیں ہوتا، منافع ہو یا نہ ہو اس کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، اگر بالکل بھی منافع نہ ہو تب بھی اس کو تنخواہ ملتی ہے، رسم مال بھی ملے گا جی وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسی میں پھر اگر شریک کو اجیر نہیں بنا سکے کسی بھی صورت میں، جیسے ہم چاہے شرکا ہیں آپس میں ہمارے پاس مال ہے، عمل کے لیے کوئی آدمی اگر ہمیں نہیں مل رہا، ہم میں سے کسی ایک سے ہم تعین کر ہم آپ الگ سے تنخواہ نفع جو ہوگا باقی سب کے درمیان مطلب تقسیم کریں گے، اس حوالے سے یہ جائز نہیں۔ شریعت نے یہ کہا نا کہ اس کا حصہ زیادہ بڑھا دو، آپ کا حصہ بڑھا دیا نا، تو اب 1 روپے کا بھی نفع ہوگا تو بھی 50 پیسے آپ کے ہو گئے اور باقی 50 پیسے ان کے ہو گئے، حصہ ملا نہیں ملا۔ لیکن اگر ہم نے آپ کے لیے تنخواہ مقرر کی ہے تو پہلے تو وہ سارا نفع آپ کو دے گا، پھر اگر وہ مثال نفع 40,000 ہوا ہے اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو 40 تو آپ نے لے لیے، باقی کاروبار آپ کا مقروض ہو گیا۔ کتنا مقروض ہو؟ جب مستقبل میں نفع ہوگا پھر رکھ لیں گے، رسومات تو آپ نہیں چاہیں گے نا، وہ تو بعد میں پھر نفع ہوگا تو پھر آپ کو ملے گا، بعد میں جو نفع ہوگا پھر ہوگا، لیکن یہ نفع پورا آپ نے لیا نہیں لیا، ان کے لیے کچھ بچا؟ جو خراجات ہوتے ہیں کاروبار میں، جتنے بھی خراجات ہوتے ہیں وہ نفع سے پہلے پورا کیے جاتے ہیں۔ کس سے پورا کیے جاتے ہیں؟ تو آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ کاروبار کا خرچہ ہے نا، جیسے بجلی کا بل ہے تو سرمایہ سے دیں گے نفع سے دیں گے، تو دکان کا کرایہ کس سے دیں گے؟ ملازمین کا کرایہ کس سے دیں گے؟ لیکن یہاں ایک صورت یہ ہے نا، اگر خدا نے کہا نفع بالکل نہیں ہوتا، اگر بالکل نہیں تو نقصان ہوا نا، یہ کہیں گے تو دیکھنا پڑے گا نا، اجرت دینا پڑے گا۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ نفع نہیں ہوا تو اس کا عمل دوسروں کا کیا ضائع ہوا، سرمایہ ضائع ہوا، اس لیے اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ سمجھ گئے بات؟ آدمی اگر نفع ہوتا تو نفع ملتا، اگر تھوڑی سا نقصان ہوتا تو اجرت ملتا، تو یہ نا تو نقصان اس کو نہیں ہو رہا، دوسروں کو نقصان ہو رہے، جبکہ شرکت بھی ہے کہ اگر نقصان ہو رہے تو سب کو ہونا چاہیے۔ اب نقصان دوسروں کو ہو رہے تم کو نہیں ہو رہے، تم کو 50 لے رہے، نقصان تو اس کا بھی ہوا نا، منافع اس کو نہیں ملا، یہاں تو صرف اجرت مل رہی ہے عمل کی، تو آپ کو ملا ہے نا، نقصان آپ کو ہوا، نقصان منافع کا تو ہوا نہیں سرمایہ کا تو نہیں ہوا نا، سرمایہ کا نہیں، اس لیے کہ آپ کو تو اور دوسروں کو تو سرمایہ کا نقصان ہوا، آپ کو تو 50,000 مل گئے۔ جبکہ شرکت میں اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ سب کو، شرکاء کو سرمایہ کے تناسب سے نقصان ملتا ہے۔ اگر آپ کی جگہ پر اس کو ہم رکھتے اور نفع نہ ہوتا تو 50,000 کو تنخواہ دیتے نہیں دیتے، اور یہ 50,000 تمہارا نقصان ہوتا نہیں ہوتا تو ہر شریک کو نقصان ملتا نہیں ملتا۔ تو شرکت کی حقیقت یہ ہے کہ نفع میں بھی شرکت ہو اور نقصان میں بھی شرکت ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفع ایک کو تو مل جائے دوسرے کو کچھ بھی نہ ملے، اس طرح نقصان ایک کو تو ہو جائے دوسرے کو کوئی نقصان، یہ شرکت بھی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اس حقیقت کو باقی رکھتے ہوئے جو عمل کرنے والا ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ تو نفع میں حصہ بڑھا، نفع میں حصہ بڑھا۔ اب دیکھو پورے نفع کا آدھا آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور باقی تینوں کو آدھا دیا جا رہا ہے، تو آپ کو زیادہ ملا نہیں ملا، آپ کے عمل کا خیال رکھا نہیں رکھا۔ اس طرح جو مضارب ہے وہ کام کرتے نہیں کرتے، اگر نقصان ہوا تو اس کو کچھ ملے گا، اس کو ملے گا کچھ، ہاں تو اجرت طے کرنا جائز ہے، اجرت طے کرنا جائز ہے، ہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جس طرح مضاربت میں نہیں کر سکتے شرکت میں بھی نہیں کر سکتے۔ مضاربت میں اس لیے کہ وہاں 2 عقد جمع ہو جائیں گے، یہاں پر بھی 2 عقد جمع ہو جاتے ہیں، کہ ادھر نفع میں بھی حصہ لے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور ادھر اجرت بھی لے رہے ہو، تو دونوں چیزیں کیا لے رہے ہو؟ ایک چیز آپ کو لے گئے، یا نفع لو یا اجرت لو۔ اگر نفع 5,000 سے بڑھ جائے اس میں بھی حصہ لوگے نہیں لوگے تو کیوں لے رہے؟ وہ تو جو مال لگا اس کا منافع،
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ شریعت نے اس کا حقیقت بیان کیا ہے کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے شریک کے لیے، اس لیے کہ یہ جو شرط ہے کہ نفع میں ہر شریک کو کچھ نہ کچھ ملے، کچھ نہ کچھ ملے، یہ صحت شرکت کے لیے شرط ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عوام کو تو یہ بات سمجھ میں نہ ہے تو اور بات ہے، علماء تو سمجھتے ہیں کہ شرکت کی حقیقت یہی ہے، شرکت کی حقیقت یہی ہے۔ چلیں وجہ نمبر 6، بعض شرکاء کا متعین تنخواہ لینا، شرکت عنان یعنی اموال میں ایسی شرط لگانا جو شرکت سے ربح کے لیے قاطع ہو۔ درمیانی بات جنہوں نے احکام فتاوی کا حوالہ دیا ہے تفصیل کے عملی کی بنیاد پہ، ہاں وہ آپ کو دکھاتے ہیں خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ وہ شرکت املاک ہے نہ کہ شرکت عقد ہے۔ شرکت عنان یعنی اموال میں ایسی شرط لگانا جو شرکت سے ربح کے لیے قاطع ہو، ناجائز اور مفسد عقد ہے، جبکہ شرکت بنوکیہ میں یہ شرط بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کے اکثر ملازمین جن کو تقسیم ربح سے قبل تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ ہیں جو شریک بھی ہیں۔ قال الامام ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی قوله ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحد دراهم مسمات من الربح۔ دیکھو ذرا عبارت ہے نہیں، یہ خود فرمایا کہ اگر مولانا افضل کے لیے ربا میں سے آپ نے کیا مقرر کے دراہم مسمان، تو یہ لا تجوز الشرکت، تو شرکت جائز نہیں ہے۔ قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لاحد من اهل العلم۔ دیکھو اس کے عدم جواز میں اہل علم میں سے کسی کا اختلاف ہو نہیں۔ اب اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ اہل علم سے نکل جاؤ گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن منذر فرمائے جو اختلاف کرے گا وہ اہل علم میں سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تسامح الگ چیز ہے، کسی کو تسامح ہو جائے وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں فتح القدیر جلد 6 صفحہ 170۔ اچھا آگے دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں نا کس میں تو یہ لکھا ہے کہ کسی کے لیے ذرائع مسمات کی شرط لگائی جائے، اس میں تنخواہ اور اجرت کا ذکر تو نہیں ہے، اور یہاں تو ہم مولانا افضل کو اجرت دے رہے ہیں، 50,000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ذرائع مسمات جو آپ اس کے لیے مقرر کریں گے تو ثواب کے لیے تبرن تو نہیں ہوگا۔ وہ مزاردین کہتے تھے کہ ہم تو تبرک کر رہے ہیں، تو ایک مولانا نے کہا کہ پھر کمپنی کا نام تبرک اپنے لگو، تجارتی کمپنی نہ رکھو، تبرعات کر رہے ہیں، بڑے سخی بن گئے ہو۔ ایک نے کہا کہ ہم نے وہاں فیکٹری بنائی ہے، تو میں کہ فیکٹری تو عروج میں سے اس میں شرکت میں تو یہ شرط ہے کہ قیمت لگائی جائے گی۔ کہتے نہیں فیکٹری ہم ڈائریکٹروں کی ہے، مزاربین کی ہے، ہم اس میں رب المال شریک نہیں ہے، ارباب الاموال۔ تو پھر میں نے کہا تم کرایہ لیتے ہو؟ کہتے نہیں مفت میں، کروڑوں کی فیکٹری لگائی ہے، مفت میں چلا رہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہاں جو سینکڑوں مزدور ہیں ان کی تنخواہیں لاکھوں میں وہ اپنے جیب سے دے رہے۔ ایسی سخاوت علماء کی جب سخاوت پر آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے سخی پیچھے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے سخی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بجلی کا بل تو لاکھوں میں ہے، کہتا اپنے جیب سے دے رہے۔ میں نے کہا کوئی پرزہ ٹوٹ جائے، کہتا اپنے جیب سے بنا دے۔ پھر ایک جگہ میں نے یہ بات کہی، کسی نے کہا کہ ہاں مظاہرے کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے پیسے فیکٹری لگائے۔ میں نے کہا شاباش مولانا شاباش۔ مظاہر دوسرے سے پیسہ لیتا اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس ہنر ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس فیکٹری ہے تو دوسروں سے پیسے لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تم جو فراڈی لوگ نہیں ہے، جس کے پاس اپنا پیسہ ہوگا پھر بھی دوسروں سے پیسہ لے رہے، سمجھو فراڈی۔ میں نے کہا شیر شام کراچی میں انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے کہا اس میں جا کر کے فیکٹری والے کو جاؤ کہ 5 لاکھ میں شرکت کی۔ وہ کہتے ہیں مولانا اگر آپ کو 1000 2000 کی ضرورت ہے ہماری طرف سے لے لو، ہم آپ کے پیسوں کو شریک کریں گے تو تیل کو لکھنا پڑے گا، موبائل کے کارڈ کو لکھنا پڑے گا، چیک کو لکھنا پڑے گا، یہ حسابات ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ سے جے کو پیسہ لیتے کوئی بھی نہیں لے گا۔ جس کے پاس اپنا پیسہ ہے خود کام کر سکتا ہے تو دوسروں سے پیسے لینے کی ضرورت ہے؟ پھر بھی دوسروں سے لے رہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، کھانے کے چکر میں۔ چلیں دیکھو اجماع ہے نا، اجماع۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شریک کا اجیر ہونا درست نہیں۔ دیکھو اجیر کا لفظ آیا نہیں ہے،
بلکہ صورت جواز یہ کہ جو شریک مینیجر ہو اس کا حصہ منافع میں زیادہ کر دیا جائے. دیکھو 50% ان کو دو 50% ان کو دو. مثلا جو شریک مینیجر نہیں ان کا حصہ روپے میں 2 آنا ہے تو مینیجر کا حصہ روپے میں 4 آنا کر دیا جائے. لیکن یہ جائز نہیں کہ اس کے تنخواہ مقرر کی جائے. دیکھو یہ مولانا ظفر عثمانی سے ماشاء اللہ تنخواہ کا لفظ بھی ہے نہیں ہے، ہم اکابر کے خلاف ہے. اس پر کس کے دفت ہے؟ پڑھو نا. حرر الاحقر ظفر احمد عفا عنہ از تھانہ بھون 20 محرم الحرام سن 1347 الجواب الصحیح اشرف علی عفی عنہ 22 محرم 1347 امداد الاحکام جلد 3 324. وجہ نمبر 6 میں حرمت عنصر. اس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہو گئی اور شرکت فاسدہ میں ہر شریک سرمایہ کے تناسب سے نفع کا حقدار ہوتا ہے. اسے سرمایہ سے زیادہ دینا حرام ہوگا، جبکہ یہاں سرمایہ کے تناسب سے زیادہ تنخواہ وغیرہ کے نام سے دیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے. مسئلہ نمبر 2 بس سمجھ میں آ گئی. باہر 6 وجوہ سے شرکت بھی فاسد ہے اور 6 وجوہ سے کیا ہے وہ فاسد ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب مال آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں. میں بینک سے ہٹ کر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس مولانا افضل سے ایک آدمی آیا کہ میرا پیسہ بھی میرا اپنا ہے، محنت بھی اپنی ہے، لیکن پوچھتا ہی ہو کہ میری یہ تجارت جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ جواز یا عدم جواز کا فتویٰ کس بنیاد پر دیں گے؟ سمجھ گئے؟ تو آپ 2 چیزوں کا اطمینان حاصل کریں. 2 چیزوں کی بنیاد پر آپ جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیں گے. ایک یہ کہ آپ کس چیز کا کاروبار کرتے، جنس کیا ہے. اگر اس نے کہا شراب تو آپ جواز کا فتویٰ دیں گے عدم جواز کا. اگر اس نے کہا کپڑے کا جواز. ایک چیز صحیح. نمبر 2 آپ پوچھیں گے کہ روزمرہ کے معاملات کیا ہیں، خریداری کس طرح کرتے ہو، بیچتے کس طرح. اگر اس نے کہا کہ میں کپڑا خرید کر قبضہ سے پہلے آگے بیچ دیتا ہوں تو آپ کہیں گے جائز نہیں ہے. اس نے کہا ایک تان ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ 25 میٹر کا تان ہے اور 1 میٹر 200 روپے میں، کل کتنے ہو گئے؟ 5,000. پھر بغیر ناپ کے دیتا ہوں تو ہم کہیں گے جائز نہیں ہے. اگر اس نے کہا کہ جب میٹر کا پیسہ بتاتا ہوں پھر ناپ کے دیتا ہوں جائز، پھر ہمیں جائز. یا کہہ دیتا ہوں کہ 25 میٹر کا تان 5,000 میں. 25 میٹر کا تان کس میں؟ 5,000. یہ نہیں کہتا کہ 3 میٹر 200 میں ہے اور پھر بغیر ناپ کے دیتا ہوں تو ہم کہتے جائز. یہ روزمرہ کے معاملات معلوم کرنا اور جنس معلوم کرنا، اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں ہم کہیں گے تمہارا کاروبار صحیح ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک غلط ہے تو ہم کہیں تمہارا کاروبار صحیح نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا اگر مزاربت والے آئے یا شرکت والے آئے، اب یہاں ایک مال دوسرے کا ہوگا، شرکت میں بھی مال کئی افراد کا ہوتا ہے، تو 4 چیزوں کو معلوم کرنا ضروری ہے. 4 چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر 4 چیزوں کا اطمینان ہو گیا تو ہم کہیں جائز ہے، اطمینان نہ ہوا تو ہم کہیں گے ناجائز ہے. نمبر 1 2 چیزیں تو یہ ہوگی، کس چیز کا کاروبار کرتے ہو، کس چیز کا. نمبر 2 روزمرہ کے معاملات کیا ہیں. نمبر 3 تمہارا کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. ابھی مادی خرید میں لوگوں سے کروڑوں روپے لیے تھے اور کاروبار 5 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ کاروبار سے تو کروڑوں کے نفع کیسے نکال گے اپنی زمین سے. تو کاروبار جتنا ہے جتنا سرمایہ اتنا کاروبار بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے. محلے کی دکان ہے 5 لاکھ اس کے لیے کافی ہے. اب کسی نے 10 لاکھ دی سب کہ میں اس میں 10 لاکھ کا نفع کیسے نکالوں. 10 لاکھ کا سامان یہاں بکتا ہی نہیں ہے، اس دکان میں 5 لاکھ کا سامان کافی ہے، باقی 5 لاکھ میں کیا کروں. سمجھ آئی نہیں. تو یہ بھی پوچھنا ہے کہ تمہارا کاروبار
سرمایہ کے مطابق ہے یا مطابق نہیں. اور نمبر 4 نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا یہ ضروری ہے نا. جو شخصی کام کرتا ہے اس میں تو نہ نقصان تقسیم کیا جائے گا نہ نفع. نفع بھی اس کا ہے, نقصان بھی پورا کا پورا اس کا ہے. لیکن مشترک کاروبار میں فاو مزاربت کے نام سے مشترک کاروبار ہو یا تو اس میں ہم کتنی چیزیں معلوم کریں گے. نمبر 1 جلد, نمبر 2 روزمرہ کے معاملات, نمبر 3 کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں, نمبر 4 نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار. اچھا, یہ بینک کے اندر جو کاروبار ہے یہ منفرد کاروبار ہے, شخصی کاروبار ہے مشترک یا مشترک ہے, خواہ شرکت ہے یا مزاربت ہے. تو یہاں پر کتنی چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. اس میں 2 چیزوں کے بارے میں اب ہم بات نہیں کرتے کہ جنس کیا ہے اور سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. 2 چیزوں سے متعلق روزمرہ کے معاملات اور نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار, یہ 2 باتوں سے متعلق آپ کو میں 2 باتیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیں. روزمرہ کے معاملات بینک کی شریعت کے مطابق نہیں. شریعت کے مطابق دیکھو بینک مرابحاتی معجلہ کرتے ہیں اور اجارات لیز پر گاڑیاں دیتے, کرتے نہیں کرتے, کرتے نہیں کرتے. اچھا, ایک بات میں اجارہ سے متعلق کہہ دیتا ہوں, ایک بات میں بے مرابحہ سے متعلق کرتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں, مفتی میں سے توجہ سے سننا, چائے پی کے بتائیے. چائے پی کر کے سوال کر لو. ٹھیک, بہت اہم بات ہے.